يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ہم پہ پھر ایک بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مہینہ جس کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے انتظار فرماتے تھے، اور 2 مہینے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ 2 مہینے پہلے اللہم بارک لنا فی الرجب والشعبان وبلغنا الی رمضان۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ مہینہ ہمیں دوبارہ سے عطا کیا۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ نے آپ کو 30 دن کے اندر 30 بلینک چیکس دے دیے ہیں، اور اللہ نے قلم بھی آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے، اور اللہ نے کہا کہ جو لکھ سکتے ہو لکھ لو، جتنے صفر لگا سکتے ہو لگا لو۔ یہ آپ قلم بھی آپ کے ہاتھ میں، اللہ کی طرح جو سائنڈ چیک ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا وصول کرتے ہیں۔ رمضان کو وصول کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ قرآن کے ذریعے سے ہے، قرآن کے ذریعے سے۔ یہاں پہ جو تراویح کا ہٹ کے ترجیحاً جو مردوں کے لیے تو سب سے بہتر مساجد ہیں، لیکن مساجد کے اندر چونکہ صرف جو فوکس ہوتا ہے وہ تراویح کے اوپر ہوتا ہے، اس کے ترجمے اور تفسیر کے اوپر نہیں ہوتا، اور ہم اہل کتاب نہیں ہیں کہ ہم ادھر سے قرآن پڑھا جا رہا ہو اور ہم وہاں سے قرآن کو سمجھ رہے ہوں۔ یہ صحابہ تھے جو قرآن کو سمجھتے تھے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ وہ قرآن سنتے تھے اور قرآن کو ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ جو تھے آنسو بہتے تھے۔ تو ہم تو قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، تو کم از کم ایٹ لیسٹ سال میں ایک دفعہ 25 دن اپروکسیمیٹلی 25 بلکہ 27 ٹو بی ایگزیکٹ 27 دن کے اندر انشاءاللہ الف لام میم سے لے کر والناس تک، الف لام میم سے والناس تک ہم پورا قرآن کا ایک ترجمے کا دور کریں گے بنیادی تفسیر کے ساتھ۔ تو اگر سال میں 27 دن اور اپروکسیمیٹلی آپ کا ایکسٹرا ٹائم کتنا لگ رہا ہوگا ایک سیشن کے اندر، اگر مسجد کے اندر 1 گھنٹے کی تراویح ہے تو یہاں پہ آپ کا 1.5 گھنٹہ ایکسٹرا لگ رہا ہوگا۔ تو اس رمضان کو وصول کرنے کا بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں اور قرآن سیکھیں۔ آپ لوگ یقیناً جو یہاں پہ آئے ہیں وہ اس قرآن کو سیکھنے کے جذبے سے ہی آئے ہیں۔ تو 27 دن کا ایک دور ہے۔ شیطان تو بند ہو چکا ہے، لیکن شیطان نے ہمارے نفس کو پورا 11 منٹ ٹریننگ دی ہوئی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ شیطان بند ہے تو اب ہمارے پہ کوئی شیطان کا وار نہیں ہوگا۔ ہاں شیطان بند ہو گیا ہوا ہے، لیکن اس نے 11 مہینے ہمارے نفس کو ٹریننگ دی ہوئی ہے۔ وہ نفس اپنا کام کرے گا، وہ کوشش کرے گا کہ مطلب یار بہت ٹائم لگ رہا ہے، اور 100 طرح کے ایکسکیوزز آپ کے سامنے لے کر آئے گا، اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا، یہی ٹائم آپ اپنا کہیں اور اسپینڈ کر رہے ہوں گے۔ تراویح پڑھ کے آپ میں بھی موبائل کے اوپر اسکرولنگ کر رہے ہوں، میں بھی کوئی اور ٹائم ضائع کر رہے ہوں۔ تو جتنا وقت رمضان کے اندر قرآن کے ساتھ، قرآن کو سمجھنے کے اندر، پڑھنے کے اندر گزرے گا، وہ اتنا ہماری جو لمحات ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول اور مقبول ہوں گے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا کیا معمول ہوتا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے غلام جو آپ کا خادم ہوتا ہے نا، خادم ہوتا ہے وہ آپ کی ان آؤٹس کو جانتا ہے، جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی نے عبداللہ بن عمر کے خادم سے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان کا کیا معمول ہوتا تھا جب وہ گھر کے اندر ہوتے تھے؟ تو وہ خادم کہنے لگا جو 24 گھنٹے ان کے ساتھ ہے، غلام، خادم بھی از ناٹ این اپروپریٹ ورڈ نا، وہ تو غلام تھے جو صبح شام اپنے آقا کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو وہ غلام کہنے لگا الصلاۃ فی وقت الصلاۃ، نماز کے وقت میں عبداللہ بن عمر نماز پڑھتے تھے، والقرآن ما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان جتنا وقت ہوتا تھا سب قرآن میں کے اندر مشغول رہتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ اتنی امپورٹنس تھی۔ اگر وہ جہاد پہ نہیں ہے، اپنے کسی بزنس کاروبار پہ نہیں ہے، جب وہ گھر میں ہے تو گھر کے اندر وہ اپنا سارا ٹائم قرآن کو دیتے تھے۔ قرآن کی آیت ہے جو میں نے پڑھی سورہ بقرہ کے اندر آ جائے گی انشاءاللہ، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيّ۔ ابن عباس رضی اللہ، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کتاب کو جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور قتادہ رحم اللہ جو ابن عباس کے شاگرد ہیں، اور بہت بڑی تفسیر کا حصہ ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔
وہ اس آیت کی تفسیر کے اندر ایکسپلین کرتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کہ لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص قرآن پڑھ سکے، تلاوت کر سکتا ہے، الف لام میم سے لے کے والناس تک اس کو زبانی یاد بھی ہے، لیکن اس قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس آیت کے اندر وہ لوگ مراد ہے جو قرآن کو ریڈ کر سکتے ہیں، عربی کو لکھ بھی سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، لیکن اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ وہ قرآن جو ہے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، یعنی اس قرآن کو نہ سمجھتے ہیں نہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہمارا سیشن رمضان کے اندر انشاءاللہ چلے گا، اس کے اندر ہمارا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ وہ قرآن کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں قرآن کے ایک ایک لفظ کو پڑھنا کتنی بڑی نیکی ہے، کہ الف لام میم ہر حرف کو پڑھنا 10 نیکیاں، اور رمضان کے اندر یہ جو ہے نا وہ ملٹی پلائی امپیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو بیس لائن ریوارڈ اللہ کی طرف سے جو تلاوت کے اوپر ہے، لیکن جو تفہیم کے اوپر ثواب ہے، سمجھ کے پڑھنے کے اوپر ہے، وہ تو ان کا مطلب وہ تو شمار کے اندر نہیں لے کر آیا جا سکتا۔ ایک موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابہ کے سامنے کچھ بیان فرمایا، اور ایک صحابی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ کیا اللہ کے نبی، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ممکن ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے؟ یعنی قرآن کا جو علم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو علم ہے، اس کو کیسے اٹھا لیا جائے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، صحابی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ ذالک عند ذہاب العلم، وہ وقت آئے گا کہ جب علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ کیا تم یہود کو نہیں دیکھتے کہ وہ بھی اپنے لوگوں کو کتاب پڑھاتے ہیں لیکن اس کے اندر اوپر عمل کچھ نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ حدیث کی میں آپ کو ایگزیکٹ ورڈ نہیں، پیرافریزنگ بتا رہا ہوں کہ یعنی یہود کا بھی یہی قصور تھا۔ کیا قصور تھا؟ نصارہ کا، جو کرسچنز ہیں، جو یہود ہیں، ان کا بھی کیا قصور تھا کہ وہ کتابوں کو سنبھال کے رکھتے تھے بڑی محبت کے ساتھ، لیکن ان کتابوں پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اور قرآن نے اس کو یوں ایکسپلین کہ نبذا فریق منہم، ان میں سے ایک فریق تھا جو اس کتاب کو جو ہے نا وہ اپنے پس پشت ڈال دیتا تھا۔ تو یہ جتنا سیشن ہے ہمارا، اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ قرآن کے ساتھ اپنی انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلش کرنا ہے۔ 27 دن کے اندر اگر آپ الف لام میم سے والناس تک صرف قرآن کے چند حروف بھی اپنے ذہنوں کے اندر سمجھ لیں گے نا، تو یہ بہت بڑا سودا ہے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ آپ سب جو آئے ہیں وہ آخری رمضان 27ویں روزے تک اس جو ہے نا وہ درس قرآن کے اندر شامل ہو۔ انشاءاللہ یہ آپ کی زندگی کو بدلنے کا بہترین ذریعہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم لی بالخیر۔ آغاز کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ، حدیث مبارکہ کے اندر اس سورہ فاتحہ کو جو ہے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اس کا ایک نام کافیہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ اب یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ بہترین شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ بیماری، شفا کس کی؟ جسمانی بیماری بھی، اور روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ جسمانی اور روحانی بیماریوں کا بھی اس میں علاج ہے۔ کافیہ کا مطلب ہے کافی ہو جانے والی، یعنی پورے قرآن کی جو سمری ہے، پورے قرآن کا جو کرکس ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر پورے قرآن کی سمری موجود ہے۔ اس کے بعد قرآن کے اندر خود آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا اے نبی، آپ کو ہم نے 7 ایسی آیات دی ہیں، سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي، جو بار بار پڑھی جانے والی آیات ہیں، یعنی سورہ فاتحہ۔ اور یہ اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یہ وہ آیات ہیں جو آپ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے کہ اتنی یہ جو 7 آیات ہیں یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا یہ ادب ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، خود قرآن بیان کرتا ہے
کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے بھی اللہ کی پناہ ہے کہ اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے اندر کہیں شیطان داخل نہ ہو جائے یا کہیں اپنا نفس شخص داخل نہ ہو جائے۔ تو قرآن کا سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ قرآن کے آغاز کے اندر تعوذ پڑھا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اس زمین آسمان کا تمام عالمین کا رب ہے۔ الرحمن، سب پر مہربان، الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ کن لوگوں کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تو نے غضب نازل کیا۔ ترجمہ آپ میں سے اکثر ساتھیوں کو آتا ہوگا، اس کی مختصر تفسیر اپنے ذہنوں میں رکھیں، کیونکہ یہ بار بار ہم ہر رکعت کے اندر، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، تو اس کی بالکل بنیادی تفسیر جو ہے ہمارے ذہنوں کے اندر ہونی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب اسے کہتے ہیں جو درجہ بدرجہ ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا کرے۔ درجہ بدرجہ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے اس نے گزارے، اس پیٹ کے اندر کا جو ایام تھے، اس کی جتنی ضروریات تھیں وہ رب پورا کر رہا تھا۔ پھر وہ دنیا کے اندر آیا، دنیا کے اندر جو اس کی ضروریات ہیں اس ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اس کی موت تک، موت کے بعد حشر میں، کل قیامت کے دن جو اس کی ضروریات، یعنی جو جنتی ہوگی ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا وہ بھی ایک رب ہی ہے۔ انسانوں کی بھی اور تمام مخلوقات کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ رب ہے۔ اور کس کا رب ہے؟ صرف انسانوں کا رب ہے؟ نہیں، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ نے کوانٹیفائی نہیں کیا کہ اس اسپیسیفک مخلوق کا، عالمین کے اندر اتنے وسعت اور سمندر ہے کہ عالمین کے اندر زمین آسمان، جو اللہ کی مخلوقات جس کا ہم احاطہ کر سکتے ہیں اور جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، جس کو ہم کوانٹیفائی کر سکتے ہیں، جس کو ہم کوانٹیفائی نہیں کر سکتے، وہ ساری اس عالمین کے اندر آ جاتی ہیں، چاہے وہ زمین کی پستی کے اندر مخلوقات ہوں یا آسمان کی بلندی کے اوپر کہکشائیں ہوں، گیلیکسیز ہوں، سپر کلسٹرز ہوں، پلازماز ہوں، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن، وہ بہت مہربان۔ الرحیم، اب یہ رحمان اور رحیم جو ہے یہ دونوں رحمت کے مادہ سے ہیں۔ ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ رحمان کے اندر جو رحمت ہے وہ اس کا تعلق، یہ کہا جاتا ہے الرحمن الدنیا، اس رحمان کا جو تعلق ہے، اس رحمت کا جو تعلق ہے اس کے اندر وسعت ہے، یعنی ہر چیز کے اوپر اس کی رحمت ہے، ہر چیز، کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر۔ مسلمان پہ بھی اللہ کی رحمت ہے اور کافر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو کافر ہیں ان کو اللہ رزق دے رہا ہے۔ تو یہ جو رحمت ہے جس کے جو رحمان کے اندر اللہ نے ایکسپلین کی ہے، اس کے اندر وسعت ہے، لیکن اس کے اندر کانٹینیوٹی نہیں ہے، تسلسل نہیں ہے۔ یہ جو اللہ کی رحمت آج کفار کے اوپر ہے یہ مرنے کے بعد نہیں ہوگی۔ تو رحیم جو ہے، رحیم اس کے اندر جو ہے وہ کانٹینیوٹی ہے، یعنی رحمان کے اندر جو رحمت ہے اس کے اندر وسعت ہے، جبکہ جو رحیم کے اندر رحمت ہے اس کے اندر کانٹینیوٹی ہے اور تسلسل ہے، یعنی دنیا کے اندر بھی وہ رحمت اللہ کی متوجہ ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ اور جو رحیم کے اندر رحمت کا تعلق ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، مرنے کے بعد ان کفار کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، جو کلمہ گو ہوں گے صرف ان کے اوپر اس کی اللہ کی رحمت ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا الرحمن، وہ انتہائی مہربان، اس کی رحمتیں کائنات کے ذرے ذرے، جو اس کو مانتے ہیں ان کے اوپر بھی ہیں، جو اس کو نہیں مانتے اس کے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن الرحیم، وہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس کی جو رحمت ہے اس کے اندر تسلسل ہے، لیکن وہ تسلسل اللہ کے فرما برداروں کے اوپر ہے، اللہ کے نافرمانوں کے اوپر نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، وہ رب کون ہے؟
جو قیامت کے دن کا مالک ہے. دیکھیں دنیا کو اگر آپ دیکھیں، دنیا کے اندر ہر چیز ایک جو اللہ نے وجود دی ہے وہ پرفیکٹ ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے کوئی عیب نہیں ہے. اللہ آسمان کے بارے میں کہتے ہیں ثم مرجع البصر، تم اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھو، ہل ترا لہم من فطور، کیا اس میں تمہیں کوئی کمی کوئی سکم نظر آتا ہے؟ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں ان کے اندر مائنیوٹ کوانٹٹی کا بھی ڈیفیکٹ نہیں ہے، ہر چیز پرفیکٹ ہے. اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں پرفیکٹ ہیں ایز پر دا فزیکل لاز. لیکن اگر آپ اخلاقی لاز کو دیکھیں تو یہ کائنات نامکمل ہے. کس طرح سے کہ اس کے اندر فزیکل جتنے لاز ہیں وہ تو پورے ہوتے ہیں، ہر چیز پرفیکٹ بنی ہوئی فزیکلی، لیکن کیا اس کائنات کے اندر ہر شخص کو یا ہر مخلوق کو انصاف مل رہا ہے؟ اگر ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے تو کیا اس کی زبان پہ چھالا نکل آتا ہے؟ اگر ایک شخص کسی کا قتل کر رہا ہے تو کیا اس کے اوپر کوئی فرشتہ آ کے اس کی گردن کاٹ دیتا ہے؟ یعنی دنیا کے اندر ہر چیز موجود ہے لیکن انصاف موجود نہیں ہے. تو اس لیے ایک عقل جو ہے اس کا تقاضا کرتی ہے، جب اس کائنات کے اندر ہر چیز موجود ہے اور ہر چیز پرفیکٹ ہے، اس کے اندر اتنا بڑا گیپ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر انصاف نہیں ہے، کہ اللہ کا قدرتی نظام چلتا اور اس کے اندر ہر شخص کو، ہر مخلوق کو انصاف مل جاتا. اس لیے اللہ نے ساتھ کیا، وہ رب کون ہے؟ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک ہے. وہ وقت آئے گا کہ جب ہر مخلوق کو انصاف ملے گا، جو اس نے عمل کیا ہوگا تھوڑا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ایک رائی کے برابر بھی عمل کیا ہوگا تو اس کو جزا ملے گی، اور ایک برائی بھی کی ہوگی تو اس کو جزا ملے گی. لہٰذا یہ جو دنیا کے اندر جو انصاف ہے، اللہ نے دنیا کو دار الجزا نہیں بنایا، اللہ نے دنیا کو دار العمل بنایا ہے. اس لیے ایک جہاں آنے والا ہے جس کے اندر انصاف ہوگا ہر مخلوق کے ساتھ. اللہ اسی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین، وہ رب صرف اس جہاں ان کہکشاؤں کا رب نہیں ہے، مالک یوم الدین وہ انصاف کے دن کا بھی رب ہے. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت کے اندر بھی اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو ہم اللہ کی عبادت کر سکیں گے. اگر عبادت کے اندر اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو ہم عبادت نہیں کر سکیں گے، اس عبادت کے اندر استقامت نہیں ہوگی. وہ ایک جو ہے وہ ایک ہوا میں رکھے ہوئے ایک دیے کی مثال ہوگی جو کبھی جو ہے نا وہ جلے گا اور کبھی بجھ جائے گا. اس لیے یہ عبادت کے اندر دیکھیں، یہاں پہ اللہ نے عبادت کے ساتھ ہی اللہ نے اپنی مدد کو جوڑا ہے. گویا دنیا کے اندر جتنے معاملات ہیں وہ سب کے اندر ہم اللہ ہی اس کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں. خصوصاً عبادت کے جو معاملات ہیں، عبادت اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب یہ جو نعبد ہے فعل مضارع ہے. فعل مضارع کا مطلب ہے کہ حال، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا ہاتھ ہے. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سب سے پہلی مدد جو ہم تیرے سے مانگتے ہیں، جو اللہ نے خود سکھائی، جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کائنات کی، وہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہاں پہ مدد کے اندر اللہ کہہ سکتے تھے کہ تم میرے سے مال طلب کرنے کے اندر مدد مانگو، نہیں. جو اس چیز دنیا کے اندر سب سے پریشس چیز تھی، اللہ نے وہ مدد مانگنے کا کہا، دعا کا اسلوب سکھا دیا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب سے پہلے آپ سے مدد مانگتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے، ہدایت عطا فرما دیجئے. ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس دنیا کے اندر محلات کا ہونا، اس دنیا کے اندر پراپرٹیز کا ہونا، اس دنیا کے اندر جو ہے مال پیسے کا ہونا، وہ برا نہیں ہے، لیکن اصل اگر وہ مال پیسہ ہدایت کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، اس مال پیسے کی ہدایت کیا ہے؟ وہ مال پیسہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے ذریعے سے آئے اور اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر وہ خرچ ہو تو وہ آپ کی نجات کا ذریعہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم آپ سے سیدھے راستے کا سوال کرتے ہیں. کس چیز کا؟ اب سیدھے راستے کا بل آگے خود ایکسپلین کر دیا، کن لوگوں کا راستہ بھی بتا دیا، اور راستے کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی نشاندہی کر دی. جیسے اللہ نے قرآن بھی دیا اور صاحب قرآن یعنی محمد رسول اللہ بھی بھیجے، تو اسی طرح سے یہاں پہ صراط، کن لوگوں کا راستہ؟ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر کوئی نہیں چلا پہلے؟
ہمارے سے پہلے کوئی سیدھے راستے پہ نہیں چلا، نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے اپنا انعام کیا، جن پہ تو نے اپنا انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، جن پہ تیرے عذاب کا کوڑا برسا، ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگ۔ اب یہاں پہ اللہ نے اس آیت میں دونوں چیزیں بتا دی ہیں، ڈوز بھی بتا دی اس کائنات کی۔ دیکھیں انسان کے لیے پوری زندگی کے اندر دو اصول ہیں، کچھ اوامر ہیں اور کچھ نواہی ہیں، جنہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس کہا جاتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ آپ نے انعام کیا، یعنی اے اللہ ان کے اعمال ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کی وجہ سے آپ نے ان کے اوپر انعام کیا۔ یہ کیا ہو گئے؟ ڈوز، اوامر، اور دوسری طرف نواہی، جن لوگوں پہ آپ کی ناراضگی ہوئی، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا۔ یہ کیا ہوئے؟ یہ ڈونٹس ہوئے، نواہی، جن کو اللہ نے منع کیا ہے۔ تو اللہ نے ڈوز کا بھی بتا دیا کہ جن لوگوں کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ان کے راستے پہ چلنا ہے، اور جن لوگوں کے اوپر اللہ کا جو ہے نا غضب ہوا ان کے راستے سے بچنا ہے۔ صراط الذین، اب یہاں پہ مفسرین نے بڑا تفصیل سے بیان کیا، غیر المغضوب علیہم کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا؟ تو یہود ہیں جن کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا، اللہ جن سے ناراض ہوئے۔ ولا الضالین، ضالین کا مطلب گمراہ، اور گمراہ لوگوں سے مراد کیا ہے؟ وہ نصارہ مراد ہے، کرسچنز مراد ہے۔ مغضوبی جن کو ہم آج اپنا مقتدا مان رہے ہیں، ہم ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا، جہاں سے آج ہم اپنا کلچر کاپی کر رہے ہیں، جن کو ہم آج آئیڈیلائز کر رہے ہیں، اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر ان کے راستے پہ چلنے سے منع کر دیا، اور دعا سکھا دی کہ ان کے راستے پہ چلنے سے اللہ سے پناہ مانگنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ تقریباً 2/3 قرآن نازل ہونے کے بعد سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے۔ مکی دور، مدنی دور، خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، آگے اس کو بیان کرنے کی ریپیٹ کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہوگی۔ قرآن کی جتنی آیات ہیں اس کے اندر 2 بڑی تقسیم ہیں، کچھ صورتیں وہ ہیں جو مکی ہیں، اور کچھ صورتیں وہ ہیں جو مدنی ہیں۔ مکی صورتیں کون سی ہیں؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سال کا ہجرت کا دور ہے، اس 23 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں رہے۔ تو ہجرت سے پہلے جتنا قرآن نازل ہوا وہ جو صورتیں ہیں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئی انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو سورہ بقرہ ہے اس کا بہت بڑا حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا، اس لیے یہ مدنی صورت ہے، اور اس کے اندر کثیر تعداد کے اندر احکامات ہیں، اور احادیث کے اندر اس صورت کی بہت فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب یہ بات یاد رکھیے گا، یہ پورے لیکچرز کے لیے، آخری سیشن کے لیے میں جہاں پہ جتنی احادیث کوٹ کروں گا، جو میں قرآن کا ترجمہ بھی کروں گا، وہ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن نہیں، میں ایک سلیس آسان فہم ترجمہ کر رہا ہوں گا جو آپ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ دوسرے نمبر پہ جو میں احادیث بیان کروں گا، دے آر ناٹ دا ایگزیکٹ ورڈز، دے آر دا پیرافریزنگ آف احادیث مبارکہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ سورہ بقرہ کے بارے میں بہت فضائل احادیث مبارکہ کے اندر آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ اپنے گھروں کو مردہ نہ کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم اپنے گھروں کو مردہ کیسے کریں گے؟ قبرستان نہ بناؤ، یعنی وہ گھر جس کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبرستان سے تعبیر کیا۔ اور یہ سورہ بقرہ جادو، آج ہم جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈر جاتے ہیں جادوگروں سے، اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ عاملین کی جو ہے نا کنسلٹنٹ فیس دے کر ان سے جو ہے نا وہ جادو کا طور کروا رہے ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ از اے بیسٹ ریمیڈی اگر کوئی جادو اور اس طرح کے مسائل ہیں تو جادو برحق ہے، آگے آج کے اس جو ہے نا قرآن کے حصے میں بھی آ جائے گا، لیکن اس جادو کا طور، بہترین طور سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ، سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ سورہ بقرہ کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر سورہ آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک، 67 سے 73 تک ایک بنی اسرائیل کا واقعہ آ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو گائیں ذبح کرنے کا کہا، بقرہ، تو اس کے ان آیات کے اوپر ہی اس جو ہے نا وہ سورت کا نام ہے۔ اور اس کے بعد ایک چیز یہ یاد رکھیں سورہ بقرہ کے حوالے سے کہ یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ قرآن کا کلائمیکس ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یوں تعبیر کیا کہ جس طرح سے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اونٹ کی کوہان جو دیکھیں اونٹ کے جسم سے کیا ہوتی ہے، پرومیننٹ ہوتی ہے، اونچائی کے اوپر ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کو اونٹ کی کوہان سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی دس از دا کلائمیکس آف قرآن، کس طرح سے اس کے اندر کثرت کے ساتھ احکامات ہیں، اور یہ جو ہم پیچھے اللہ سے دعا مانگ کر غیر المغضوب علیہم کہ وہ لوگ جن پہ تیری ناراضگی ہوئی ان کا راستہ میں ان کے راستے پہ چلنے سے ہمیں بچا، اللہ نے ان کو ایکسپلین کیا کہ وہ کون لوگ تھے، ان کی کیا کوالٹیز تھیں، انہوں نے کیا گناہوں کا ارتکاب کیا جس سے آج ہم نے بچنا ہے۔ اس لیے یہ سورہ بقرہ اپنے اندر ایک بہت بڑا سمندر رکھتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 14 سال کے اندر انہوں نے سورہ بقرہ کو حفظ کیا، یاد کیا، اور جب انہوں نے سورہ بقرہ مکمل کی تو انہوں نے اونٹ کو ذبح کر کے جو ہے نا پورے جو ہے نا وہ علاقے کے اندر جو ہے نا اس کی وہ ایک تقریب رکھی اسپیشل سورہ بقرہ کے مکمل ہونے کے اوپر۔ تو سورہ بقرہ آج ہمارے جو حافظ ہیں ماشاءاللہ، جو بچے حافظ کر رہے ہیں وہ 2 سال کے اندر قرآن حفظ کر لیتے ہیں، 1 سال میں بھی کر لیتے ہیں، بلکہ کئی بچے تو 6 مہینے میں کر لیتے ہیں حفظ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال کے اندر سورہ بقرہ کو کمپریہینڈ کر رہے ہیں۔ دے لیو ود دا قرآن، وہ قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھتے تھے، اور جب تک اس کے اوپر عمل پیدا نہ ہو جاتا آگے نہیں بڑھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ مقطعات عربی زبان کے اندر کسے کہتے ہیں؟ قطع کرنا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا، قطع حروف مقطعات۔ اس کے بارے میں جو بالکل راجع قول ہے وہ یہ ہے اللہ اعلم بمرادہ۔ یہ جتنے پورے قرآن کے اندر حروف مقطعات آ رہے ہیں جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، الف لام میم الگ الگ کر کے پڑھا جا رہا ہے، اس لیے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ تو ان حروف مقطعات کا معنی ہمیں نہیں پتہ، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہیں، اور اس کی تفصیل کے اندر پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو اس کا بنیادی ادب یہی ہے، جب بھی حروف مقطعات آئیں تو آگے یہ پڑھ لیا جائے اللہ اعلم بمرادہ، یعنی اللہ ہی اس کی اصل مراد جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ تم نے اللہ سے ہدایت مانگی، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے تمہیں ہدایت کا راستہ بتا رہے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ ذالکہ کے اندر ایک اور جو ہے ایک بڑا لطیف اشارہ ہے کہ جس طرح سے پہلی امتوں کے اوپر تورات، انجیل اور کتابیں نازل ہوتی آئیں، اور ان کتابوں کے اندر قرآن کا ریفرنس موجود تھا کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، تو اسی کی طرف بھی ریفر کرتے ہوئے یہ ذالکہ کو لوٹایا جا سکتا ہے کہ جس کتاب کا اور جس نبی کا ذکر پچھلی کتابوں میں تھا، یہ وہ کتاب آ چکی ہے جس کا ذکر پرانی کتابوں میں تھا۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر، کوئی بک پبلشر، کوئی بڑے سے بڑا آتھر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کتاب لکھی ہے، اس میں کوئی ایک ایرر ڈھونڈ کے دکھاؤ۔ ہر کتاب کے ورژنز بنتے ہیں، پہلے اس کا انیشل ورژن آتا ہے، اس کے بعد اس کی تصحیح ہوتی ہے، اگلا ورژن آتا ہے۔ تو قرآن کی پہلی آیت سورہ بقرہ کے اندر جو آ رہی ہے، اللہ چیلنج کر رہے ہیں اوپن، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، ریب ادنا درجے کا شک، مائنیوٹ کوانٹٹی کے اندر بھی اس کے اندر کوئی جو ہے نا وہ شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ بڑی عجیب بات ہے، متقین کے لیے اللہ نے ہدایت کہا ہے، یعنی متقین جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اپنے ذہنوں کو خالی رکھ کے جو طلب کے ساتھ قرآن کو سنتے ہیں، ہدایت انہیں ملتی ہے۔ ہاں، الفاظ کی نقوش تو یاد ہو سکتے ہیں، لیکن ہدایت ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ ہدایت اللہ اس کہہ رہے ہیں ہدی للمتقین، ہدایت انہیں ملے گی جو اپنے ذہن کو خالی الذہن کر کے، اپنے آپ کو ہر چیز سے منقطع کر کے، ڈسٹریکشنز سے اوائڈ کر کے فل توجہ کے ساتھ بیٹھ کر سننے کی کوشش کریں گے، انہیں اس قرآن سے فائدہ ہوگا، ان کی زندگیوں کے اندر عمل پیدا ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب یہ کون لوگ ہیں جو متقین ہیں؟ اب آگے متقین کی اللہ ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں، متقین کی کیا کوالٹیز ہیں۔ پہلی کوالٹی یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، جو چیز نظر آنکھوں کے سامنے آ رہی اس کا تو اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا یہاں پہ،
جو ورلڈ ویو تم آنکھوں سے دیکھتے ہو اللہ اس کو تو اگنور کر رہے ہیں. جو چیز آنکھ سے نظر نہیں آ رہی ہے اللہ ذکر ہی اس کا کر رہے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, یہ متقین کون ہیں؟ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, دوسرا وصف ان کی دوسری کوالٹی کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون, اور جو مال ہم نے انہیں دیا, اللہ نے مال کی, اس مال کے بارے میں یہ نہیں کہ جو مال انہوں نے کمایا, اللہ نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, جو ہم نے مال انہیں دیا, يُنْفِقُونَ, اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ تیسرا وصف. وَالَّذِينَ, چوتھا وصف, يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, اور وہ ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک, اے نبی جو آپ پر یہ قرآن نازل ہوا. وما انزل من قبلک, اور ایمان رکھتے ہیں پچھلی کتابوں کے اوپر, تورات انجیل کے اوپر, کہ وہ اللہ کی طرف سے منزل من اللہ تھیں. اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آج جو بائبل اور جو ہے نا وہ بائبل اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ موجود ہے وہ وہی تورات اور انجیل ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی. وہ تو آج اپنی حالت, اصل حالت میں پروٹیکٹڈ ہی نہیں ہے. تو ایمان اتنا ضرور ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتابیں تھیں, لیکن دے آر ناٹ پریزروڈ اور دے آر ناٹ ان دیئر اوریجنل کانٹیکسٹ. اس لیے اللہ نے کہا اصل جو چوتھا وصف ہے ان ایمان والوں کا, یؤمنون بما انزل الیک, اے نبی جو آپ کے اوپر کتاب قرآن نازل ہوا اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک, جو پہلی کتابیں نازل ہوئیں ان کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد بھی جو کتابیں نازل ہوں گی ان کے اوپر بھی ایمان رکھیں گے, حالانکہ یہ سینٹینس پرانی کتابوں میں موجود ہوتا تھا, قرآن میں نہیں ہے. اور یہ آیت ختم نبوت کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے. اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی آنا ہوتا تو یہاں پہ اس کا حوالہ موجود ہوتا کہ آپ کی اوپر جو کتاب نازل ہو رہی ہے یعنی قرآن, اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں, پچھلی کتابوں پہ بھی ایمان رکھتے ہیں, اور آئندہ جو کتابیں آئیں گی ان پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے آئندہ کو تو ذکر ہی نہیں کیا کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تو یہ ختم نبوت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے. بہت سی آیات ہیں, یہ ایک آیت. اولئک علی ھدی من ربہم, یہ جو اوصاف اختیار کریں گے اولئک علی ھدی من ربہم, یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون, اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے کامیاب ہیں. کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس بہت مال ہے, کوٹھی ہیں, بنگلے نہیں, جو ان اوصاف کا حامل افراد ہے, شخص ہے, وہ کامیاب اللہ کے نزدیک. بے شک اس کے پاس ایک جھونپڑی بھی نہ ہو, لیکن یہ اوصاف ہو, اللہ کے نزدیک کامیاب ہے. اب یہ جو پہلے دو رکوع ہیں اس کے اندر یاد رکھیں اس کی سمرائز فارم. ان پہلے تو جو دو رکوع آ رہے ہیں اس کے اندر تین طرح کے گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے. پہلے ایمان والے جن کا ذکر ابھی گزر چکا, اس کے بعد کفار کا ذکر ہے, اور تیسرے نمبر پہ منافقین کا ذکر ہے. یہ تین طرح کے گروہ ہمیشہ سے رہے ہیں, ایمان والے, کفار, اور تیسرے منافق. یہ جو آیات گزری یہ ایمان والوں کے کانٹیکس کے اندر تھیں. اس کے بعد جو اگلی آیات آ رہی ہیں ان الذین کفروا, کفار کے بارے میں ہے. ان کا کیا رویہ ہے؟ ان الذین کفروا, کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں, سواء علیہم, کہ ان کے لیے برابر ہے, انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, اے نبی آپ انہیں نصیحت کریں یا نہ کریں ان کے لیے برابر ہے, ان کو فرق نہیں پڑے گا. ختم اللہ علی قلوبہم, کیوں ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے سینوں پر, ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ, ان کے کانوں میں اللہ نے مہر لگا دی ہے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, ان کی آنکھوں کے آگے اللہ نے پردہ ڈال دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے دردناک اور ایک بہت عظیم الشان عذاب ہے. ایک بندے کے کان بھی بند ہو, دل بھی بند ہو, اور آنکھوں کے آگے پردہ ہو, اللہ کفار کو اس سے تشبیہ کر رہے ہیں. کیوں؟ ان کا کیا قصور تھا کہ اللہ ان کے دلوں کو اوپر مہر لگا دیتے؟ ان کا قصور یہ تھا کہ اللہ نے ان کو صلاحیت دی, ہدایت کا راستہ دکھایا, انہوں نے اس ہدایت کے راستے کو ریجیکٹ کر دیا. اس ریجیکشن کی وجہ سے اس میں وہ آگے بڑھتے گئے حتیٰ کہ ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی. دیکھیں جو انسان اپنی, جو اللہ نے ہر انسان کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی ایک نا اندر جستجو اور ایک مادہ رکھا ہوا ہے, وہ ٹھیک اور غلط کو پہچان سکتا ہے ہر سلیم الطبع انسان. لیکن جو شخص اپنی اس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا وہ صلاحیت ماند پڑ جاتی ہے. یہ ایسے ہی ہے, ایک بچے کو دیکھیں, بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں, دوڑ رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو ایگزیشن فیل بھی نہیں ہوتی ہے. لیکن وہی بچہ جب ایک سلو لائف سٹائل کے اندر آتا ہے, چلنا کم کر دیتا ہے, بیٹھا رہتا ہے, کھانا شروع کر دیتا ہے, وہی بچہ 15-16 سال کی عمر تک جب پہنچتا ہے تو وہ وزن بڑھ چکا ہوتا ہے اور ایکسرسائز ہوتی نہیں ہے, وہی مسلز ہوتے ہیں, وہی ٹانگیں, وہی ہاتھ ہوتے ہیں,
وہ بھاگتے ہوئے ہانپنا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جو اس کو صحت دی تھی، جو اس کو مسلز دیے تھے، اس نے اس کا استعمال ہی ٹھیک نہیں کیا. اسی طرح سے جو اللہ، جیسے ایک مشین کو بھی پڑے پڑے زنگ لگ جاتا ہے، ایک گاڑی آپ 0 میٹر لے کے اس کو نہ چلائیں، اس کو مینٹین نہ کریں تو وہ بھی خراب ہو جائے گی. اسی طرح سے ان لوگوں کے اندر جو اللہ نے ہدایت کے حاصل کرنے کا مادہ رکھا ہوا تھا، انہوں نے اسے استعمال نہیں کیا اور اس کے اوپر جو ہے نا پردہ ڈال دیا، نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس کی جستجو کی. اللہ نے گویا انہوں نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی اور ان کا وہ جو ہدایت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا وہ منہدم ہو گیا اور ختم ہو گیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا. اب آگے سے یہ جو آیات آ رہی ہے منافقین کے بارے میں ہے. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا، جو منہ پہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. منافق، دو رخی تلوار، دو منہ والا سانپ. منافقین کو اللہ نے خوب قرآن کے اندر نا ان کو جھنجھوڑا ہے اور خوب قرآن کے اندر ان کو وضاحت سے ایکسپلین کی کہ منافقین. اب دیکھیں یہ جو قرآن ہے یہ میرا اور آپ سے بات کر رہا ہے. منافقین کا مطلب یہ نہیں ہے جو اس دور کے اندر عبداللہ بن ابی اور منافقین تھے. آج کے منافقوں کو بھی سمجھنا ہوگا. ہم ظاہر میں تو مسلمان ہیں لیکن بہت ادب احترام سے اس کر رہا ہوں، ہمارے اندر بہت سے اوصاف ہیں جو انہی منافقین والے ہیں. دیکھیں ان کے کیا اوصاف ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے بعض تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر بھی ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اللہ کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایمان کوئی نہیں لائے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ دھوکہ دے رہے ہیں. کسے؟ اللہ کو. اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، انہیں شعور نہیں ہے. فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان کے دل میں نفاق کا مرض تھا. فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اللہ نے ان کے اس مرض کو بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے چونکہ وہ حق کو جاننے کے بعد جھٹلا دیتے تھے. حق کو مانتے تھے لیکن جھٹلا دیتے تھے. جھٹلانا زبان سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، دنیا کے اندر فساد مت مچاؤ. فساد کی ڈیفینیشن بھی جانیں. اللہ کی نافرمانی کرنا از اے بگیسٹ فساد. فساد کا مطلب یہ نہیں صرف قتل و غارت کرنا. ایزیسٹ ڈیفینیشن آف فساد فی الارض کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی دنیا پہ فساد فی الارض ہے. اللہ کے حکموں کو توڑنا وہ کیا ہے؟ وہ فساد ہے. ان کا قصور یہ جب اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض کہ دنیا میں فساد برپا مت کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو یہ کہتے ہیں ہم تو دنیا میں امن جو ہے نا وہ امن کو جو ہے نا وہ امن کا پرچار کرنے والے ہیں. امن کا پرچار کرنے، وی آر پیس لورز، وی آر پیس میکرز. امن تک راستہ جنگوں کے ذریعے سے ہو کے پہنچتا ہے. ہم جتنی جنگیں دنیا میں لڑ رہے ہیں اس کا مقصود کیا ہے؟ پیس، فار پیس، وی آر فائٹنگ فار پیس. آج یہی نعرے ویسٹ، وہ بے شک امریکہ افغانستان کے اندر اٹیک کر رہا ہو، بے شک وہ عراق کے اندر ہو، بے شک وہ ایران کے اوپر ہو، یہ سارے ان کے یہی سینٹنس ہوتا ہے. آج ان کی سٹیٹمنٹس کو دیکھ لیں، قرآن اس کو 2 لفظوں کے اندر ایکسپلین کر رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے دنیا میں فساد نہ مچاؤ، قتل و غارت مت کرو، تو یہ کہتے ہیں وی آر پیس لورز، وی لو پیس، وی آر اسٹرائیونگ فار پیس. یہ صرف ان کے دلوں کا کھوٹ ہے. دل میں کچھ اور ہے ان کے اور زبان پہ کچھ اور ہے. تو یہ بھی جو کفار ہیں یہ کافر بھی ہیں اور منافق بھی ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اللہ کہہ رہے ہیں إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فساد مچانے والے ہیں. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو شعور نہیں رکھتے. ہم مسلمان سیدھے سادے بھولے بھالے پھر انہی کے جو نا اندھی تقلید کرنا شروع کر دیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمِنُوا، ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جس طرح سے لوگ ایمان لائے. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ جس طرح سے یہ بے وقوف ایمان لے آئے کہ ہم بھی بے وقوفوں کی طرح انتھی تقلید کر لیں. جو قرآن کے اندر آگے جو جناب رسول اللہ نے بیان کر دیا ہم اس کو مان لیں. تو اپنی نجی مجالس میں یہ کیا کرتے ہیں؟ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، یہ الا انہم ہم السفہاء، اللہ کہہ رہے ہیں یہی بے وقوف اور احمق لوگ ہیں. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، یہ جانتے نہیں ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ لوگوں کے مجمع میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے لیڈرز کے پاس جاتے ہیں، ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں انما نحن مستہزئون. منافقین
یہ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے سامنے تو مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اپنی جب پرائیویٹ مجالس میں جایا کرتے تو کہا کرتے انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ویسے ہی دل لگی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم وہ پرینک کر رہے ہیں، ویسے ہی ان کو ہم نے گولی دی ہوئی ہے، ان کو ہم نے لالی پاپ دی ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے نا ان کو بس تمہارے سے بھی اچھے تعلقات ہیں اور ان سے بھی اچھے تعلقات ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ اپنی شان کے مطابق یستہزئ بہم، ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، ان کا استہزاء کر، ویمدہم، اور ڈھیل دیے ہوئے انہیں، اللہ انہیں ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، ان کی رسیوں کو اللہ نے دراز کیا ہوا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں بڑھے جا رہے ہیں، بڑھے جا رہے ہیں، بڑھے جا رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں بالہدا، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت نے، ان کی فیکٹریز نے، ان کے مال پیسے نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا، وما کانوا مہتدین، نہ ہی یہ ہدایت یافتہ تھے۔ مثلہم، ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال اس شخص کی ہے کہ مثل الذی استوقد نارا، جس نے ایک روشنی آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، بڑی لطیف مثال ہے، غور سے دل کے کانوں سے سنیے گا۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے اپنا ارد گرد ماحول روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو ذہب اللہ، تو لے گیا اللہ بنورہم، ان کے نور کو، ان کی آنکھوں کی بینائی کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں چھوڑ دیا اندھیروں کے اندر، لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ ایک شخص نے آگ جلائی، پورا ماحول روشن ہو گیا، جب روشنی سے فائدہ حاصل کرنے کا وقت تھا تو یہ شخص اندھا ہو گیا، اس روشنی کا کوئی فائدہ اسے نہ ہوا۔ اس کی مثال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لٹائی جا رہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت کا نور لے کر آئے، اس ہدایت کا نور لے کر آئے، اور اس ہدایت کے نور سے بڑے بڑے لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا، ابو بکر بنے، عثمان بنے، عمر بنے، لیکن اس میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو اس نور، اس ہدایت کی روشنی نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اور ان کی جو ہے نا، ان کا نفاق، ان کا کفر اس کے اوپر غالب آ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہدایت کا نور یعنی قرآن تھا۔ ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ہدایت کا میں ورڈ استعمال کر رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن ہدایت ہے، جو حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے، ہوا حبل اللہ المتین، یہی تو ہے اللہ کی مضبوط رسی، جسے ہم کہتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، یہی تو اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہی تو ہدایت ہے۔ جب اس قرآن کے ذریعے سے پورا معاشرہ روشن ہو گیا تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس قرآن سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ قرآن چیخ چیخ کے تمہارے دلوں پر دستک دے رہا تھا، لیکن سننے والے اندھے اور گونگے بنے رہے، اور اس قرآن کو نہ پڑھا نہ سمجھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ بنے، اور انہی صحابہ کے اندر ہی بہت سے ایسے لوگ تھے جو ابو جہل بنے، ابو جہل کی جو ہے نا جماعت کے اندر شامل ہوئے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ قصور یہ تھا کہ انہوں نے اس ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اللہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، لا یرجعون۔ اللہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے، اللہ کوئی لحاظ نہیں کرتے، اسٹریٹ فارورڈ، تیر جو ہے نا وہ بالکل کلیئر میسیج دیتے، کوئی ایمبیگوس میسیج نہیں دیتے۔ یہ دین کے اوپر جو ہے نا وہ عمل نہ کرنا، دین کو پس پشت ڈالنا، اللہ ان کو بارے میں بتاؤں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، فہم لا یرجعون۔ اللہ کوئی شوگر کوٹ نہیں کر رہے، اللہ اسٹریٹ فارورڈ ہٹ کرتے ہیں کہ جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ رہا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ وہ اندھا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے۔ او کصیب من السماء، یا ایک اور مثال، او کصیب من السماء، جیسے آسمان سے ایک تابر توڑ بارش نازل ہو رہی ہو، فیہ ظلمات، جس کے اندر اندھیرا ہو، اندھیرا بھی ہو، اور ورعد و برق، اس بارش کے ساتھ اندھیرا بھی ہو اور گرج اور چمک بھی ہو۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، جب بھی وہ بجلی کی کڑک اور چمک ہوتی ہے تو اس کی کڑک اور چمک سے بچنے کے لیے یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ اپنے کانوں میں کیا کرتے ہیں؟ انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ کیوں؟ حذر الموت، کہ ہم موت سے بچنے کے لیے۔ واللہ محیط بالکافرین، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کے اندر مفسرین نے لکھا کہ یہاں پہ او کسی، بارش سے مراد یہ قرآن کی آیات، ہدایت ہے، ہدایت ہے، اور او کصیب من السماء فیہ ظلمات، اور اس ظلمات سے مراد کفر اور شرک ہے۔ ورعد و برق، اور گرج اور چمک سے مراد قرآن کے اندر جو وہ آیات ہیں جو اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہیں، مشرک کے لیے ہیں، اللہ کے جو وہ لوگ جو اللہ کی بات نہیں مانتے، ان کے اوپر جو وعیدات ہیں،
اس کو اللہ نے یہاں پہ تعبیر دی ہے گرج اور چمک کے ساتھ، یعنی اس بارش کے اندر کے ساتھ ساتھ کچھ، اس ہدایت کے ساتھ ساتھ کچھ ظلمت کس چیز کی ہے، گمراہی کی ظلمتیں بھی ہیں، اور ان گمراہی کے ظلمتوں کے اوپر اللہ کے قرآن متوجہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر عذاب اور وعیدات بھی سناتا ہے۔ تو یہ لوگ جب قرآن کی ان آیات کو جن میں اللہ کی طرف سے عذاب اور وعیدات ہیں، اور جب یہ ان آیات کو سنتے ہیں، ان عذابوں کو سنتے ہیں، تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اپنے کانوں کو بند کر لیں گے تو ہم اللہ کے اس عذاب سے بچ جائیں گے، جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کا آنکھیں بند کر لینا اس کو بلی سے بچا نہیں سکتا۔ تو ان کا آنکھیں بند کرنا قرآن سے اعراض کرنا انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ جو یہ گناہ کر رہے ہیں، جو یہ کفر اور شرک کر رہے ہیں، ان کا عذاب انہیں آخرت میں پہنچ کر رہے گا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ جو برق، جو بجلی ہے، یخطف ابصارہم، ان کی آنکھوں کی بینائی کو زائل کر دے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، ہاں دوسرا ان کا مزاج کیا ہوتا ہے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی یہ اس کے اضاء لہم، جب بھی وہ بجلی روشنی کرتی ہے، مشوا فیہ، تو اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آسان حکم آتے ہیں تو مان لیتے ہیں، جب ذرا مشکل حکم آتا ہے جو دل جس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا، یا جس کے مطابق ہمارا جو ہے نا وہ براٹ اپ نہیں ہوا ہوتا، یا جس کے ہم کہتے ہیں جی میرے ذہن میں یہ حکم نہیں آ رہا، تو اللہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی آسان حکم آتا ہے تو مان لیتے ہیں، یا جو اپنے نفس میں جو ان کا دل چاہتا ہے وہ احکامات تو تسلیم کر لیتے ہیں، جو ان کا نفس جسے تسلیم نہیں کرنا چاہتا تو اسے رد کر دیتے ہیں۔ میٹھی میٹھی کیا کہاوت ہے، میٹھی میٹھی ہپ ہپ، کڑوی کڑوی تھو تھو، بس جو میٹھی میٹھی ہوتی ہیں وہ لے لیتے ہیں، اور جو کڑوی چیزیں ہوتی ہیں، جو کڑوی ہوتی نہیں ہیں، جو ان کو کڑوی لگ رہی ہوتی ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دیر از نو رائٹ اینڈ لیفٹ، دیر از نو پارشل اسلام۔ اسلام کے اندر کوئی جو ہے نا وہ کوئی آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ چاہتا تو لَذَهَبَ ان کی بصارت کو اور ان کی سماعت کو لے جاتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر ہے، ان کی دنیا کے اندر جو ان کی آنکھیں ہیں وہ اللہ ان کی اس کی بینائی کو اچک لیتا، ان کو گونگا کر دیتا، یہ اللہ کا کیا بگاڑ لیتے۔ یا ایھا الناس، اب یہاں سے آگے ایمان والوں کے اوصاف، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ رب کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تمہارے سے پہلی جو مخلوق گزری انہیں پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر، خوف، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے انسان کا دل کے اندر ایک ڈر اور خوف پیدا ہونا، ایک ایک قدم پھونک پھونک کر جو ہے نا لینا کہ کہیں ہمارا رب ہمارے سے ناراض نہ ہو جائے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، وہ اللہ کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین بچھائی، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس پانی کے ذریعے سے نباتات اگائے۔ اور آگے قرآن کے اندر انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا، کہ وہ اللہ ہی ہے جو آسمان سے پانی اتارتا ہے اور زمین کو پھاڑتا ہے، زمین کے اندر سے مختلف طرح کے پھل فصلیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں، متاعا لکم ولانعامکم، اس میں تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے فائدہ ہے۔ تو یہاں پہ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا، تمہارے سے مطالبہ کیا ہے، تم سے چاہتا کیا اللہ؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارنا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ یہ تمام کام کرنے والا، اس زمین کو بچھانے والا، اس آسمان کو اٹھانے والا، اس جو ہے نا بارش کو نازل کرنے والا اللہ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک میں ہو کہ یہ قرآن پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے، یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ خود سے من گھڑت
جو ہے نا وہ کلام کیا ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ایک اس جیسی آیت پروڈیوس کرو. یہ اللہ کا چیلنج 1400 سال تک آج کوئی پورا نہیں کر سکا. یہ چیلنج آج بھی ویلڈ ہے، یہ قیامت کی صبح تک ویلڈ رہے گا. اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک میں ہو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک آیت پروڈیوس کر دو، ایک سورت نہیں، ایک آیت پروڈیوس کر کے دکھا دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہ کر سکو، وہ ہرگز نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ، تو تم ڈرو آگ سے. وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جو کس چیز سے چلتی ہے، جس کا ایندھن کیا ہے، انسان اور پتھر. اعدت للکافرین، وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے، انسانوں کے لیے تیار کی گئی ہے، انسانوں کے لیے ہی وہ آگ تیار کی گئی ہے. وبشر الذین آمنوا، اے نبی آپ بشارت دے دیجئے، یہ جو ایمان والے لوگ ہیں جو اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کے قرآن کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ان کو بشارت دے دیجئے. وبشر الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کریں، ان لہم جنات، ان کے لیے جنات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرۃ، جب بھی اس جنت میں ان کو کوئی رزق دیا جائے گا، قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ جنت میں اس نعمت کو دیکھ کے کہیں گے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھی ایسی بہت سی نعمتیں دی تھیں جس طرح آج اللہ ہمیں جنت میں نعمتیں دے رہے ہیں. وہ اتو بھی متشابہہ، اور ان کے سامنے یہ دنیا کے اندر ہی بہت سی ملی جلی چیزیں لائی جائیں گی، سیب، کیلا، آم، انگور، جو چیزیں، شہد، وہ ساری چیزیں لائی جائیں گی. وہ شکل میں تو ان سے ملتی جلتی ہوں گی، یا نام تو ان کے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ذائقہ اور جو ان کی جو کوالٹی ہے اس کو ایکسپلین اور کمپریہینڈ نہیں کیا جا سکتا. جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ جنت کے اندر اللہ نے انسان کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کی خواہش پیدا ہوئی. انسان خواہش کر سکتا ہے، شیخ چلی بن کے بہت اونچی اونچی خواہشات تو کر سکتا ہے، خواہشات کے اوپر تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کسی دل میں اس کی طلب اور خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی. اللہ نے جنت کے اندر وہ چیزیں تیار کی ہیں. اور ہاں، جنت کے اندر کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تمہارے لیے صرف کھانے پینے کو چیزیں نہیں ہوں گی، تمہارے لیے بیگمات بھی ہوں گی. دنیا میں اگر بیگم نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، آخرت میں تو مل ہی جائے گی. اللہ سے دونوں جہان کے اندر بیگمات مانگیں. ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون، اور ہاں وہاں پہ ایگزٹ نہیں ہے، وہم فیہا خالدون، ایگزٹ ڈور اللہ نے بند کر دی ہے، موت کو موت دے دی ہے. وہم فیہا خالدون، اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ لا یستحی، اللہ حیا نہیں کرتے. اللہ، میں نے بتایا، اللہ قرآن کے اندر اللہ کوئی شوگر کوٹ نہیں کرتے، اللہ اسٹریٹ فارورڈ بولز آئے کے اوپر ہٹ کرتے ہیں. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ حیا نہیں کرتے اس چیز سے کہ اس قرآن کے اندر ان یضرب مثلا ما بعوضہ، کہ ایک مکھی کی مثال کو بیان کریں، فما فوقہا، یا اس سے بھی کوئی ہلکی اور خفیف مثال کو بیان کریں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کفار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ کیسا قرآن ہے جس کے اندر مکھی کا ذکر ہے، مچھر کا ذکر ہے، مکھی کا اور مچھر کا ذکر ہے. اب قرآن کے ایسی ایگزامپلز وغیرہ آتی ہوتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کے اوپر یہ وحی کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے، ان اللہ ایسی مثالیں بیان کرنے سے کوئی حیا نہیں کرتا. دیکھیں، آپ نے اگر کسی حقیر چیز کو بیان، یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے. کفار یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا قرآن ہے جس میں مکھی اور مچھر کا ذکر ہے. یہ فصاحت اور بلاغت کا عروج ہے کہ جو ریلیونٹ ایگزامپل ہوتی ہے اور جو لوگوں کی عقلوں کے اندر آ سکتی ہے، اللہ وہ مثال لے کر آتے ہیں. آپ نے کسی شخص کی جو ہے نا وہ بہادری کو ایکسپلین کرنا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ فلاں شخص گیدڑ کی طرح بہادر ہے؟ ریلیونٹ ایگزامپل لے کر آئیں گے نا، کہ فلاں، یہ کہیں گے کہ آپ فلاں شخص گیدڑ کی طرح بہادر ہے، یا یہ کہیں گے فلاں شخص شیر کی طرح بہادر ہے. اگر آپ نے کہنا ہے کہ مکری کا جالا بہت کمزور ہے، تو آپ کہیں گے مکری کا جالا دیوار کی طرح کمزور ہے، یہ کہیں گے؟ اللہ نے جس چیز کو بیان کرنا ہے، کسی چیز کے ضعف کو بیان کرنا ہے، کمزوری کو بیان کرنا ہے، تو اللہ اسی کے لیول کی ایگزامپل لے کر آتے ہیں. یہ فصاحت اور بلاغت کا اور لینگویج کا اصول ہے، جس کے بارے میں یہ استہزاء کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیسا قرآن ہے جس کے اندر مکھی کا ذکر ہے، مچھر کا ذکر ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اس سے ادنا مثال بھی اللہ بیان کرتے ہوئے حجاب اور حیا نہیں کرتے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ جو قرآن ہے وہ اللہ کی طرف سے برحق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ بس اسی ذہنی الجھنوں کے اندر ہیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے،
وہ آیات متشابہات کو لے کے پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے لاجک اور سائنس کے جو ہے نا وہ ایک خدا اور ایک تخیلات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور بس اس سے باہر نکلنے کی وہ کوشش نہیں کر رہے۔ وہ سٹیون ہاکنگس کو پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جس سٹیون ہاکنگس تو یہ کہتا ہے کہ اسلام جو ہے ایوولوشن کے تھرو پیدا ہوا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ دیر از نو ایوولوشن، تو وہ اسی جو ہے نا تذبذب کے اندر اپنی پوری زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ کس سے گمراہ کرتا ہے؟ جو گمراہی کو پسند کرتے ہیں، جو ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ ہدایت پہ کون چلتا ہے؟ جو ہدایت کو طلب کرتا ہے۔ ہدایت دیتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں جو ہدایت پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ زبردستی کسی کے اوپر ہدایت مسلط نہیں کرتے۔ وما یضل بہ الا الفاسقون، اللہ نے کہہ دیا اس قرآن کے ذریعے سے بہکتا اور گمراہ وہی ہوتا ہے جو فاسق اور فاجر ہے، جس کا دل کے اندر جو ہے وہ زنگ اور گند بڑھا ہوا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو توڑ دیتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد۔ کون سا وعدہ کیا آپ نے؟ کوئی وعدہ کیا اللہ سے؟ کوئی یاد آپ کو وعدہ کیا اللہ سے؟ ہم سب نے اللہ سے ایک وعدہ سے کیا مراد ہے کہ ہم عالم ارواح میں ہیں۔ ہماری بگننگ دنیا میں نہیں ہوئی ہے، ہماری بگننگ عالم ارواح کے اندر ہوئی ہے، اور دنیا ہماری ڈیسٹینیشن نہیں ہے، دنیا ہماری ٹرانزٹ ہے۔ ہم نے پہنچنا کہاں پہ؟ آخرت کے اندر۔ اس سے پہلے ہم کہاں تھے؟ عالم ارواح کے اندر تھے۔ اللہ وہاں کا زمانہ یاد کروا رہے ہیں آپ کو۔ اپنے وہ ایام یاد نہیں ہے جب آپ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھے، آپ کو اپنے 2 سال کہ جب آپ تھے اس ٹائم کے واقعات یاد نہیں ہے، بلکہ شاید آپ کو یہ بھی یاد نہ ہو کہ آپ نے کل کیا کیا ہے اور کیا کھایا ہے۔ ہماری میموری اتنی ویک ہے اور شارٹ ٹرم ہے، تو آپ کو عالم ارواح کی باتیں کیسے یاد ہوں گی؟ اللہ یاد کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں نے تم سے ایک وعدہ لیا تھا۔ وہ کون سا وعدہ تھا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں اس موقع پہ تو تم سب نے کہا تھا کہ بلا، قالوا بلا، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم دنیا میں آپ ہی کی مانیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ دنیا کے اندر آ کر یہ اس عہد کو جو اللہ سے کیا تھا بھول گئے۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ بائی ڈیفالٹ جو شخص جہاں پہ پیدا ہوتا ہے، آپ پاکستان میں پیدا ہوئے، آپ نے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے نیچے کوئی دستخط کیے ہیں کہ کیا پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو مانیں گے؟ کوئی اکنالجمنٹ دی ہے؟ نہیں۔ آپ جو پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے بائی ڈیفالٹ وہ پاکستان کے قوانین اس کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق کے علاوہ کوئی مخلوق ہے نہیں، تو جو مخلوق ہے وہ بائی ڈیفالٹ اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہونے کا ان کے گلے میں ایک سمجھ لیں اعزازی توق ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ اعزاز ہے اللہ کی مخلوق کا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر آ کے ینقضون عہد اللہ، انہوں نے وہ جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے توڑ دیا۔ من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد، یعنی کہ پکا ٹھکا وعدہ کرنے کے بعد دنیا میں آ کے اس کو توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، دوسرا ان کا گناہ کیا تھا؟ پہلا یہ کہ جو اللہ نے سے عہد کیا کہ اللہ کی فرما برداری کریں گے، اللہ کی مانیں گے، دنیا میں آ کے اس کو توڑ دیا۔ دوسرا ان کا قصور کیا تھا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، کہ اللہ نے صلہ رحمی کا کہا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا تھا۔ دوسرا ان کا قصور یہ ہے کہ یہ قطع تعلقی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں۔ تیسرا قصور ان کا کیا تھا؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، دنیا میں فساد مچاتے تھے۔ فساد کی ڈیفینیشن میں آپ لوگوں کو بتا چکا۔ دنیا کے اندر فساد کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ فساد ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ 3 لوگ ہیں اس آیت کے مطابق جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پہلے کون؟ کہ جنہوں نے اللہ سے اس کیے وعدے کو توڑ دیا، یعنی اللہ کی نہیں مانی، اللہ کو تو مان لیا لیکن اللہ کی نہیں مانی۔ دوسرا خسارہ اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کی، اور یہ قطع تعلقی کرنے والا حدیث مبارکہ کے اندر یہ آتا ہے کہ لا يدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوگا القاطع، جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہوگا۔ تو دوسرا ان کا جرم یہ تھا۔ اور تیسرا جرم یہ کہ دنیا کے اندر فساد مچاتے تھے، فساد اللہ کے نافرمانی کرتے تھے، بڑے جو ہے نا یہ نافرمان اور جو ہے نا ڈنکے کی چوٹ کے اوپر جو ہے نا نافرمانیوں کے اندر شامل ہوا کرتے تھے۔ وہ نافرمانی کسی بھی شکل کے اندر ہو سکتی ہے، وہ
نافرمانی نماز نہ پڑھنا بھی ہو سکتی ہے، وہ نافرمانی زکوٰۃ نہ دینا بھی ہو سکتی ہے، وہ نافرمانی کسی کانسرٹ کے اندر جا کے جو ہے نا اللہ کی حدود کو توڑنا، موسیقی کو اختیار کرنا وہ بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی عورت کے ساتھ حرام ریلیشن کو پیدا کرنا وہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ سب فساد فی الارض ہے. اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. دے آر ان لاس. اللہ کہہ رہے ہیں دے آر ان ایبسولوٹ لاس، کوئی کامیابی نہیں ہے. کیف تکفرون باللہ، اے لوگو غور تو کرو. کیف تکفرون باللہ، تم اللہ سے کیسے جو ہے منہ پھیر سکتے ہو. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یاد تو کرو. وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، تمہاری کوئی ریئلٹی نہیں تھی. فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی دی، وہ نطفے کو اللہ نے وجود دیا، انسان بن گیا. ثم یمیتکم، اللہ پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، تمہیں اس اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. هو الذی، یاد تو کرو وہ اللہ کون ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا. ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا آسمان میں جو کچھ ہے، جو نعمتیں اے انسان وہ تیرے لیے ہیں. اور تو کس کے لیے. وکنتم خلقت الاخرہ، تجھے اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر وہ رب کما یلیق شانہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، پھر اللہ نے ان آسمانوں کو 7 تہ بتر تہ جو ہے نا آسمان بنا دیے. وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تمہارا آغاز کیسے ہوا، تمہارا آغاز کیسے ہوا. اگلی جو آیات ہیں انسانیت کے آغاز کے بارے میں، کہ انسانوں کا آغاز کس انداز کے اندر ہوا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا ملائکہ سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں دنیا میں اس زمین میں اس ارتھ کے اوپر ہمارے اتنا بڑا سولر سسٹم، اس سولر سسٹم کے اندر ارتھ کا کوئی وجود نہیں ہے. پھر ہماری جو گلیکسی ہے اس کے اندر ہماری سولر سسٹم کا کوئی وجود نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا. انی جاعل فی الارض، اللہ انسانوں کو اس دنیا پہ اپنا نائب بنانے والا ہے. قالو، تو ملائکہ نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ آپ دنیا پہ ایسی مخلوق کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والے ہیں جو کیا کرے گا. یسفک الدماء، جو خون بہائے گا، لوگوں کا قتل و غارت کرے گا، آپ کی نافرمانی کرے گا. اور اے اللہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم آپ کی حمد بیان کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کا تقدس بیان کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے اعلان کیا انی عالم، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. ما لا تعلم، میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ رب العزت نے انسانیت کا آغاز کیسے کیا. یہاں پہ ساری آیات اسی کی کانٹیکس کے اندر آ رہی ہیں. جب اللہ نے انسان کو بنانے کا عزم کیا، ارادہ فرمایا، تو فرشتوں سے کہا. اب یہ فرشتوں کا جو سوال تھا کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ سوال تھا کہ اے اللہ ہم موجود ہیں، ہماری موجودگی میں آپ کو انسانوں کو بنانے کی کیا ضرورت ہے. ہم آپ کی تحمید اور آپ کی جو ہے نا وہ تحمید اور تقدس بیان کر رہے ہیں. یہ انسانوں کو بھیجیں گے تو یہ دنیا میں فساد مچائیں گے. پہلی چیز یہ سمجھے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ دنیا میں جا کے انسان فساد مچائے گا. تو آسان چیز ہے کہ دنیا کے اندر انسانوں سے پہلے جنات موجود تھے، ان کا ایک پورا ٹریک ریکارڈ تھا. تو فرشتوں نے ان کے اوپر انسانوں کو قیاس کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے دنیا میں جنات فساد مچاتے ہیں، اسی طرح سے یہ انسان بھی فساد مچائیں گے. اسی کانٹیکس کے اندر انہوں نے اللہ کے سامنے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اللہ کے سامنے اپنے انجانے کے اندر وہ سوال کیا. اللہ تعجب کے اندر سوال کیا کہ اللہ اگر آپ انسانوں کو دنیا میں بھیجیں گے تو دنیا میں قتل و غارت کریں گے، تیری نافرمانی کریں گے، تو ہم موجود ہیں تیری عبادت کے لیے، تو ان انسانوں کی کیا ضرورت. اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے اپنے امر کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھائے، نام، ہر چیز کے نام سکھائے. یہ آپ لوگوں کی بگننگ، ہماری بگننگ کا ذکر ہے، غور سے سنیں. كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. نام کون سے نام، کس چیز کے نام؟ تمام جو کائنات کے اندر مخلوقات ہیں، مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا، جتنے مخلوقات ہیں ان کے نام. دوسرے نمبر پہ جتنی انسان کی کیفیات ہوتی ہیں، خوشی، غمی، صحت اور بیماری، ان تمام چیزوں کے اللہ نے آدم علیہ السلام کے نام بتائے. فرشتے ادھر پہلے اللہ نے سکھائے آدم علیہ السلام کو، فرشتے وہاں پہ موجود تھے، ٹھیک ہے. اور سکھانے کے بعد اللہ نے
فرشتوں سے پوچھتا، فرشتے اللہ کو جواب نہ دے سکے، لیکن آدم علیہ السلام نے فر تمام مخلوقات کے اللہ کو جواب جو ہے نا نام بتا دیے۔ یہ آیت اسی کی طرف اشارہ کری، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ نے وہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے تو وہ کہنے لگے فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ نے کہا اے فرشتوں مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتے کہنے لگے سبحانک، اے اللہ تو بلند ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر جو چیز تو نے ہمیں سکھائی، انک انت العلیم الحکیم، آپ بہت علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم، اے آدم آپ انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کے نام بتلائیے۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتلائے، قال الم اقل لکم، تو اللہ فرشتوں سے کہنے لگے الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا، انی عالم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین آسمان کے تمام پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں ان تمام چیزوں کو جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب ہم نے کہا ملائکہ سے اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو تمام ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، انکار کرنے والوں میں ہو گیا۔ وقلنا یا آدم، ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن انت زوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی حوا علیہ السلام جنت میں رہیے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، ہر طرح کی نعمت کھائیے، راغدہ حیث شئتما، جو چاہیں جنت کے اندر کھائیں پیئیں، ولا تقربا هذه الشجرہ، یہ درخت ہے ایک، اس کے قریب نہیں جانا، فتکون من الظالمین، اگر آپ یہ درخت کھائیں گے تو آپ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں ہوں گے۔ فاضلهم الشیطان، تو شیطان نے آدم علیہ السلام کو، جو شیطان اس ٹائم پہ اللہ کی طرف سے راندہ درگاہ ہو چکا تھا، اللہ نے تمام ان مخلوقات جو تھیں اس ٹائم پہ، فرشتے، اور یہ جو ابلیس تھا وہ فرشتہ تو نہیں تھا، اس کے بارے میں ہوتا تھا کان من الجن، تو چونکہ تمام مخلوقات جو اس ٹائم پہ موجود تھیں ان سب کو حکم تھا، ملائکہ کو بالخصوص، اور ملائکہ کے ساتھ باقی تمام مخلوقات کو، تمام مخلوقات نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی ہے، جو پہلے الاؤڈ تھا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، یہ وہ ختم کر دیا گیا۔ اس ابلیس نے انکار کر دیا، ابا واستکبرا، تکبر کے اندر آ گیا، اور ایک انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ دوسری صورتوں میں آ جائے گی۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، اس جنت میں جو چاہے پیے، کھائیں پیئیں، اور بس ایک درخت سے آپ نے اجتناب کرنا ہے، ہر چیز حلال ہے، بس ایک جنت کے اندر ایک درخت ہے، حرام ہے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، آدم علیہ السلام کو ورگلا دیا شیطان نے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور اس جنت سے نکال دیا جس کے اندر وہ آدم اور حوا موجود تھے۔ یہ آدم علیہ السلام سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی ہے، ٹھیک، اجتہادی غلطی کا مطلب ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے آدم علیہ السلام نے کہ یہ ہی وہ درخت ہے جس اللہ نے مجھے روکا ہے، اس طرح سے آدم علیہ السلام نے اسے نہیں کھایا، اجتہادی غلطی، سمجھا کہ اللہ نے اس درخت سے نہیں کسی اور درخت سے روکا ہے، لیکن شیطان نے ورگلایا کہ نہیں، اس سے تو آپ کو روکا ہی نہیں، اس لیے آدم علیہ السلام سے یہ جو ہے نا وہ خطا سرزد ہوگی جو اجتہادی غلطی تھی، اور اللہ کی طرف سے یہ چیز طے ہو چکی تھی کہ انسانوں کو دنیا میں آنا ہے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے اعلان کر دیا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اتر جاؤ اللہ کی جنت سے، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، دنیا میں تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا، بعض کے دلوں میں محبت ہوگی اور بعض ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، دنیا میں تمہارے لیے کچھ تھوڑی دیر کا مستقر کا مطلب انتظام، مختصر انتظام ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک متعین مدت تک کے لیے تمہیں دنیا میں رہنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، آدم علیہ السلام کی طرف اللہ نے کچھ الفاظ پس سیکھے، آدم نے اللہ سے کچھ الفاظ، فتاب علیہ، جس کے ذریعے سے آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی، انہ هو التواب الرحیم، وہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وہ کون سے الفاظ ہیں آگے آئیں گے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، قلنا اہبطوا منها جميعا،
اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کل اہبطوا منہا جمیعا، اے آدم آپ اور آپ کے تمام ذریت وہ زمین پہ اتر جائے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہیں میری طرف سے ہدایت پہنچے گی۔ ہدایت قرآن اور کتابوں کی شکل میں ہدایت انبیاء لے کر آئیں گے۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو ان ہدایات کو مانے گا، عمل کرے گا، اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ کل قیامت کے دن غم زدہ ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ جو اس قرآن کو، اس اللہ کی ہدایات کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اب یہاں سے آگے جو آیات آ رہی ہیں، آگے ایک تقریباً 140 نمبر آیات تک، یہاں سے 132 نمبر آیات تک سورہ بقرہ کی، آگے جو ذکر آ رہا ہے بنی اسرائیل کا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے بہت تفصیل سے بیان کیا قرآن کے اندر۔ کیا ریزن ہے؟ میں آپ کو مختصر اس کی ریزن بتا دیتا ہوں، کیونکہ اگلی جتنی آیات ہیں ان کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، ان کی نافرمانیوں کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا کہ امت محمدیہ بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلے گی، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بنی اسرائیل میں سے کوئی ایک شخص کسی ایک بل سے وہ ڈسا جائے گا تو امت محمدیہ بھی اسی بل سے ڈسی جائے گی۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ آپ علیہ السلام نے بیان کیا، جس طرح سے دو جوتیاں بالکل برابر ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں، سملر ہوتی ہیں، اسی طرح سے بنی اسرائیل اور امت محمدیہ حالات کے اندر سملر ہو جائیں گے۔ جو غلطیاں بنی اسرائیل نے کی وہ امت محمدیہ سے بھی سرزد ہوں گی۔ اب کامیاب لوگوں کے کیا اوصاف ہیں اللہ وہ بھی بیان کریں گے، لیکن ناکام لوگ کون تھے، بنی اسرائیل سے کیا غلطیاں ہوئیں جس سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے، امت محمدیہ کو بچنا ہے۔ اب یہاں سے آگے وہ ساری چیزوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کیونکہ مدنی صورت ہے، مدینہ کے اندر یہود بھی آباد تھے، جو بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ سارے یہود، بنو نذیر کے قبائل تھے، تو ان کے لیے جو ہے نا یہ آیات، اور بالعموم ہم سب کے لیے یہ آیات کہ ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے جو غلطیاں بنی اسرائیل نے کی وہ غلطیاں ہم مت دہرائیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی، تم یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو، انعمت علیکم، جو اے بنی اسرائیل میں نے تم پہ کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اوفی بِعَہْدِکُم وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور اپنے وعدوں کو پورا کرو، میں بھی اپنے وعدوں کو پورا کروں گا، وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَکُم، اس کتاب کے اوپر جو تصدیق کرتی ہے تمہاری کتاب کی، یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے، اس کتاب کے اوپر ایمان لاؤ، یعنی قرآن کے اوپر ایمان لاؤ، ولا تکونوا اول کافر بھی، اور سب سے پہلے اس سے منحرف ہونے والوں میں نہ ہو، کیونکہ تمہاری کتابوں میں تو اس قرآن کا حوالہ موجود ہے، تمہاری کتابوں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں نامی موجود ہے، تم سب سے پہلے منکر کیسے ہو سکتے ہو؟ ایک مشرک تو منکر ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی ریفرنس نہیں ہے، ولا تکونوا اول کافر بھی، تم کس طرح سے انکار کر سکتے ہو جبکہ تمہاری کتابوں میں صراحتاً قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تھا۔ ولا تکونوا اول کافر بھی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو تھوڑے دام کے بدلے میں مت بیچو۔ یہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں سے پیسہ لے کر اپنی مرضی کا فتویٰ دے دیتے تھے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور میرے سے ہی ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو گڈمڈ نہ کرو آپس میں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کے باوجود تم اس کا انکار کر دیتے ہو، اور وہ آیات جن میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہے تم اسے چھپا لیتے ہو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، آج بھی یہی یہود کر رہے ہیں، حق کو باطل کے ساتھ اس طرح سے گڈمڈ کر دیا جاتا ہے، مکس کر دیا جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ہاں نماز قائم کرتے رہنا، یہی احکامات جو آج ہمارے لیے بہت سے احکامات ان کے اوپر بھی تھے۔ اقیموا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دینا، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا، یہ یہودیوں کی نماز میں اللہ نے خاص طور پہ کہا، ہاں پہلی نمازوں میں رکوع نہیں تھا، اب امت محمدیہ جو نماز پڑھے گی اس میں رکوع ہوگا۔
تو اس لیے ورکعوا مع الراکعین، اب پچھلی باتوں کو چھوڑ دو، جو شریعت محمدیہ ہے اس پہ تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، وتنسون انفسکم، خود بھول جاتے ہو۔ لوگوں کو تو بڑے نیکی کے دعوت دیتے ہو اور خود اس نیکی کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ وانتم تتلون الکتاب، تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، سمجھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا وہ چیز جو عمل کے اندر نہ ہو اس کی دعوت دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اس کی دعوت دی جا سکتی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ انسان اس چیز کو اپنے عمل میں لے کر آئے اور پھر اس چیز کی دعوت دے، اور دعوت اس نیت کے ساتھ دے کہ اللہ یہ چیز میرے اندر پیدا فرما دے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت بھاری ہے، کس کے اوپر؟ انہا لکبیرہ، یہ نماز بہت بھاری ہے، کس کے اوپر؟ جو نماز الا علی الخاشعین، جو اللہ کے سامنے اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر بھاری نہیں ہے، جو اللہ کی خشیت اختیار نہیں کرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، ان کے اوپر یہ نماز بہت بھاری ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اللہ سے کون ڈرتے ہیں؟ کون ڈرتے ہیں اللہ سے؟ کون خشیت اختیار کرتے ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو گمان رکھتے ہیں کس چیز کا؟ انہم ملاقو ربہم، کہ ایک دن آئے گا کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ وانہم الیہ راجعون، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہ اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ حضرت اب تھوڑا سا نا فیملی ٹری یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم کے جو بیٹے اسحاق ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے جو بیٹے تھے وہ تھے یعقوب جن کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے نیچے پھر 12 بیٹے آئے، جہاں سے بنی اسرائیل جو ہے نا آغاز ہوا۔ اور آج بھی اکثر یہود یہ اسی نسل میں سے ہیں، کیونکہ یہود آج کوئی مذہب قبول کرنا بھی چاہے تو وہ قبول نہیں کر سکتا۔ جو جیوز ہیں دے آر ویری ریسسٹ، ٹھیک ہے، کوئی مذہب قبول کرنا چاہے تو تب بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری جو لڑی یہود کی چل رہی ہے وہی یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے وہاں سے چل رہی ہے۔ اور دوسری طرف اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، وہاں سے ایک ہی رسول آئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اسرائیل کس کا دوسرا نام ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹوں، یعنی ان کی نسل کو مخاطب کر کے ان کا نام ہے۔ اذکروا نعمتی اللتی، تم یاد کرو اللہ کی کتنی نعمتیں تھیں تمہارے اوپر، انعمت علیکم، جو اللہ نے تمہارے پہ کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اللہ نے تمہیں جہان والوں پہ فضیلت دی۔ جو آج امت محمدیہ کا سٹیٹس ہے وہ سٹیٹس بنی اسرائیل کا تھا۔ واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کو فائدہ نہیں دے گا، ولا یقبل منها شفاعہ، نہ کسی شخص کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، ولا یؤخذ منها عدل، نہ کسی کے فدیوں کو قبول کیا جائے گا، کہ دنیا کے اندر میں جو مال پیسہ جائیداد چھوڑ کے آ گیا وہ فدیتاً لے لی جائے اور میری جان کو چھوڑ دیا جائے، ولا هم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی، کسی سفارشی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں آگے اس کی تفصیل ہے، الا لمن اذن لہ، اللہ جسے اجازت دیں گے وہ اللہ کے سامنے شفاعت کرے گا، اور جس کی اللہ چاہیں گے شفاعت اس کی قبول کریں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اب آگے بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ کے احسانات ایک ایک کر کے اللہ اس احسانات کو بتا رہے ہیں۔ اب ان کے احسانات پہ غور کریں، ان کی نعمتوں پہ غور کریں اور اپنے اندر جھانکیں کہ اللہ نے جو ان کو نعمتیں دی تھیں آج ہمیں اس سے بڑھ کے نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور ہمارا رویہ بھی کوئی بنی اسرائیل سے کم نہیں ہے۔ دیکھیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اے بنی اسرائیل یاد کرو، اِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْن، جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون میں سے۔ وہ فرعون کیا کرتا تھا؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں دردناک عذاب کے اندر مبتلا کرتا تھا۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ ویستحیون نساءکم، تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ تفصیلی بات آگے آ جائے گی کہ کیوں بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، کیوں بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔
یہ آگے اس کے اوپر تفصیل سے بات آ جائے گی۔ دوسرا احسان وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور اے بنی اسرائیل اللہ کی اس معجزے کو بھی یاد کرو۔ اس فرقنا بکم البحر، جب اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو پھارا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہیں نجات دی فرعون کے لشکر سے۔ فرعون کا لشکر بنی اسرائیل کا تعقب کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ موجود تھے اور پیچھے فرعون کا جو ہے وہ لشکر تھا، آگے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل تھے۔ ایک موقع کے اوپر آگے سامنے جو ہے نا بالکل ڈیڈ اینڈ آ گیا، سمندر آ گیا، اور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے انا لمدرکون، اے موسیٰ مارے گئے، مروا دیا آپ نے نا، پیچھے فوجیں آگے موجیں، کہاں جائیں گے؟ انا مغرقون، ہم مارے جائیں گے آج تو۔ اللہ وہ نعمت کو یاد کروا رہے ہیں، یاد کرو جب اللہ نے فرقنا بکم البحر، وہ دریا تمہارے لیے پھارا۔ یہ 12 قبائل تھے یعقوب علیہ السلام کے، 12 بیٹے اور 12 قبائل آگے جاری ہوئے، تو 12 راستے بنا دیے۔ اس فرقنا بکم البحر فانجیناکم، اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی، واغرقنا، تم گزر گئے اس دریا سے، واغرقنا آل فرعون، اور فرعون اس میں غرق ہو گیا، وانتم تنظرون، یہ منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تم آئے وٹنس تھے، تم دیکھنے کے بعد کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، پھر اگلی نعمت کو یاد کرو جو ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے، 40 لیلہ، 40 راتوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ کوہ طور پر 40 دن کا اعتکاف کریں، اللہ آپ کے اوپر تورات کے صحیفے نازل کریں گے۔ تو ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے، تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پیچھے سے تم نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ عقل جب گرتی ہے تو اس حد تک گر جاتی ہے، انسان جب گمراہی کا شکار ہوتا ہے تو اس حد تک شکار ہو جاتا ہے کہ اپنے بنائے ہوئے ہاتھوں سے بچھڑے کو، ایک سونے کی جو ہے نا وہ سونے کا بچھڑا بنایا، اس کو ڈیزائن ایسے کیا تھا، سورہ طٰہٰ کے اندر اس کی تفصیل آ جائے گی کہ ایک جگہ سے ایئر پاس ہوتی تھی، دوسری طرف سے نکلتی تو ایک عجیب سی آواز آتی تھی، تو بڑے خوش ہوتے کہ ہمارا جو معبود ہے وہ بولتا بھی ہے۔ تو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی پوجا کرنا شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ تھے کوہ طور پہ، اور یہ پیچھے سے انہوں نے ان کی جو یہ کرتوت تھی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہارے اس جرم کو بھی معاف کر دیا، مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے تمہارے اس جرم عظیم کو بھی معاف کر دیا تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو، اللہ کے شکر گزار بنو۔ آج امت محمدی جتنے بڑے گناہ کر لے، زمین کے فرش سے آسمان کی چھت تک گناہ کرتے کرتے جو ہے نا وہ دنیا اور آسمان اور جو ہے نا آسمان اور دنیا کے درمیان جتنی جگہ اس کو بھر دے اور سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے، اللہ سارے معاف کر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ سچویشن نہیں تھی، تو جب بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ لعلکم تشکرون، تو کیا امت محمدیہ کے لیے حکم نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارے پہ اتنی رحمتیں نازل کی تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو؟ اور پھر یاد کرو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَالْفُرْقَانَ، تورات عطا کی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کر سکو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ یا قوم، اے میری قوم، إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اس بچڑے کو اپنا معبود بنا کے، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تم اپنے رب سے معافی مانگو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم اپنی گردنیں خود مارو۔ امت محمدیہ کے لیے کہ ایک دفعہ دل سے سچی توبہ کرو، تمہارے گناہ معاف۔ ان کے لیے کیا تھا؟ اب تمہارے گناہوں کا کفارہ کیا ہوگا کہ جنہوں نے اس بچڑے کی پوجا کی تھی، اب ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو۔ یہ توبہ کا اور کفارہ کا ذریعہ تھا۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ فتاب علیکم، وہ تمہارے اس جرم کو معاف کرے گا۔ انہ هو التواب الرحیم، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور پھر اس واقعے کو یاد رکھو۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جتنے واقعات آ رہے ہیں، قرآن از ناٹ اے بک آف ہسٹری کہ جس کے اندر پوری ایک ترتیب کے ساتھ ہسٹری میں جو انسیڈنٹ پہلے ہوا اس کو پہلے ذکر کیا جائے، پھر بعد والے کو بعد میں۔ قرآن از ناٹ اے بک آف ہسٹری۔ قرآن کے اندر یہ جتنے واقعات آ رہے ہیں، اس میں تقدیم اور تاخیر کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ کوئی واقعہ پہلے ہوا، کوئی واقعہ بعد میں ہوا، اور تسلسل بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ایک واقعے کو شروع کیا اور اس کو انتہا تک لے کے جائیں گے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ فصاحت اور بلاغت ہے کہ جہاں پہ جو چیز ریلیونٹ ہوتی ہے اللہ اس کو لے کر آتے ہیں اور باقی تفصیل کو حذف کر دیتے ہیں۔
وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، پھر یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، جب تم نے وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لک آپ پر، حتی نر اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، وہ 40 صحیفے لے کر آئے، تو یہ آ کے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے، ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں کیا پتا اب وہاں پہ خود آپ نے ہاتھ سے لکھ کے نہ لے آئے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے، اللہ کی طرف سے مطلب غیب سے ایک آواز آئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ اللہ کی اس آیات کو جو ہے نا مضبوطی سے تھام لو، ان سے نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ بعد میں کہنے لگے ہمیں نہیں پتہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، پتہ نہیں آپ نے کوئی اور جادو نہ کر دیا ہو، تو ہم تب تک آپ کی ان باتوں پہ جو اب صحیفے ہمارے پاس احکامات لے کر آ رہے ہیں، ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک حتی نر اللہ جہرا، جب تک ہم آنکھوں سے اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اس کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پہ برسا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم اس حال میں کہ تم اپنے اوپر اس جو ہے نا عذاب کو دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر اللہ نے تمہارے اس جرم کو بھی معاف کر دیا، ان کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا، یہ سارے کے سارے بے ہوش ہو گئے یا مر گئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، انہی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی موت کو دیکھ لیا، اس کے بعد دوبارہ اٹھایا ان کو، لیکن ایسے بدبخت تھے کہ پھر اللہ کی آیات کا انکار کر دیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو، اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں اور اتنے بڑی تمہیں معجزے دکھائے۔ وظللنا علیکم الغمامہ، اگلا بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے آیت کے اندر۔ بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم ہوا، انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا اور کہا فذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ جائیں آپ اور آپ کا رب جائے اور جائیں لڑے، ہم انہا ہنا قائدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ اس کے عذاب میں ان کے اوپر ان کو اللہ نے صحرائے سینا کے اندر یہ 40 سال تک اس صحرا کے اندر بنی اسرائیل بھٹکتے رہے۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل کوئی ایک یہ نہیں کہ وہ وہی چہرے تھے جو ریپیٹ ہوتے رہے، بنی اسرائیل ہزاروں سالوں کے اوپر محیط ہے۔ جس طرح امت محمدیہ کا آغاز جناب رسول اللہ سے ہوا نا، اور قیامت کی صبح تک چلے گا، یہ سارے امت محمدیہ کے لوگ ہیں، تو یہ مختلف ادوار میں سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جہاد نہیں کر سکتے، آپ جائیں اور اللہ جائے جا کے اللہ سے جو ہے نا جہاد کرے اس قوم سے۔ تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب ہی مسلط کیا کہ 40 سال تک یہ صحرائے سینا کے اندر یہ بھٹکتے رہے، اور جب اس کے انتہا پہ آتے پھر جو ہے نا وہاں سے ایگزٹ نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن اللہ کی شان، اس صحرائے سینا کے اندر بھی اللہ نے ان کے اوپر رحمتوں کا کیسا نزول رکھا۔ اس صحرائے سینا میں جب یہ اللہ کے عذاب کے اندر تھے، اللہ نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کیونکہ صحرا میں کوئی سائے کا انتظام نہیں تھا، اللہ نے ان کے اوپر بادل متعین کر دیا، یہ بادل ان کا ہمیشہ سایہ کیا رکھتے تھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ان کے اوپر من و سلوہ نازل کیا۔ من و سلوہ کا مطلب ایک سویٹ ڈش اور دوسری نمکین۔ سویٹ ڈش بھی تھی، بٹیر، یہ بھی ملتا ہے روایات کے اندر، بٹیر ان کے پاس آ جاتے، یہ اس کو پکڑ لیتے، بٹیر بھی اڑتا نہیں تھا، آسانی سے ان کے ہاتھ میں آتے، یہ روسٹڈ بٹیر کھایا کرتے تھے، اور جو ہے نا وہ سویٹ ڈش بھی ہوتی تھی۔ یعنی اللہ نے ان کو بغیر محنت کے، حالانکہ ان کو ایسے ہی ہے جیسے ایک بندے کو جیل میں رکھا جائے اور اس جیل کے اندر اس کو ایئر کنڈیشن بھی دیا جائے، اور ساتھ اسے کھانا بھی جو ہے نا وہ بغیر ایفرٹ کے، اس کو بغیر کسی پیسوں کے بہترین کھانا دیا جائے۔ تو یہ جیل کے اندر تھے صحرائے سینا کے اندر، اور اس صحرائے سینا میں بھی اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ تھی کہ ان کے سائے کا انتظام اور ان کے لیے کھانے پینے کا من و سلوہ کا انتظام۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ کیا چاہتے ہیں تم سے؟ اللہ کہتے تھے کھاؤ اللہ کے اس پاکیزہ رزق کو۔ وما ظلمون، اللہ نہیں تھا ان کے اوپر ظلم کرنے والا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، یہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور اللہ نے جب انہیں کہا، اب یہ 40 سال تک بھٹکتے رہے، جب ان کے نکلنے کا وقت آیا تو اللہ نے ان کو کہا اب تم صحرائے سینا سے نکل کر اس بستی میں، اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور کیا کہو؟ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جو چاہے کھاؤ اس بستی کے اندر جا کر۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہاں شرط یہ ہے کہ جب تم اس شہر کی حدود میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہنا حِطَّةٌ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے،
نغفر لکم خطایاکم، اللہ تمہاری سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وسنزید المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ حکم کیا تھا؟ 40 سال کی مشقت ختم ہوئی، شہر میں دروازے کھول دیے گئے ان کے لیے۔ حکم صرف یہ تھا کہ شہر میں داخل ہوتے ہوئے سجدہ کریں، نماز بھی پوری نہیں پڑھنی، صرف سجدہ کرنا ہے اور کہنا ہے حتتن۔ یہ ایسے سرکش قسم کے لوگ تھے، ایسے ڈھیٹ نسل تھی، پتہ نہیں واللہ عالم، ایسا انہوں نے اللہ ایسے کہ ایسے نافرمان تھے یہ، انہوں نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، انہوں نے اس لفظ کو بھی بدل دیا، حتتن کو بدل کے کر دیا ہنتتن، گندم 40 سال تک یہ منو سلوا کھا رہے تھے تو روٹی سے اور گندم سے ترسے ہوئے تھے، تو جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو تمسخر کرتے ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے، جس طرح وہ کیا کہتے ہیں ہلر بازی کی جاتی ہے، وہ کرتے ہوئے ہنتتن کہتے ہوئے شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل ہوا، بما کانوا یفسقون، جو یہ فسق اور فجور اختیار کیا کرتے تھے۔ اور پھر یاد کرو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ، جب تم اسی صحرائے سینا میں تھے، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ اللہ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں، ہم اپنی نعمتوں کو یاد کریں، اللہ کی ہمارے اوپر کتنی نعمتیں ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو وہی صحرائے سینا میں جب تم تھے، جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام کو، لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب موسیٰ نے اپنی قوم کو سیراب کیا، فقلنا، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اضرب بعصاک الحجر، اس پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی ماری ہے۔ یہ وہاں پہ پیاسے تھے، پانی کا صحرائے سینا میں ان کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ منو سلوا کا تو انتظام ہو گیا، لیکن پینے کے لیے پانی تو نہیں تھا۔ بادل سایہ کر رہا ہے، منو سلوا موجود ہے، پینے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی کہ اے موسیٰ اس پتھر کے اوپر لاٹھی مارے۔ اس پتھر پہ جب لاٹھی ماری تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ آئے۔ اپنی آنکھوں سے معجزات کو دیکھ رہے تھے، یعنی ایک پتھر سے 12 چشمے پھوٹ رہے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی پانی کا سورس نہیں ہے۔ 12 قبائل تھے اور 12 چشمے پھوٹ گئے۔ فانفجرت من حسنتا عشرتا عینا، اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ گئے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تاکہ تم میں سے ہر شخص جان لے اپنے پینے کی جگہ۔ 12 قبائل کو کے لیے 12 چشمے جو ہے نا متعین ہو گئے، ہر قبیلے کو ایک چشمہ الاٹ ہو گیا۔ کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، حکم کیا ہے دنیا میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، فساد نہ بجانا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، پھر تم یاد کرو اس وقت کو جب تم موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحدہ، وہی صحرائے سینا کے اندر ہی کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے لن نصبر علی طعام واحدہ، اے موسیٰ ہم یہ بنو سلوا کھا کھا کے تنگ پڑ گئے ہیں، فادع لنا، اللہ سے نا لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک، اپنے رب سے مانگے۔ ایسے فرمائشی معجزے تھے، ایسے ناشکرے لوگ تھے، ہر وقت ان کی ڈیمانڈز ریڈی ہوتی تھیں کہ اللہ سے اب کون سی ڈیمانڈ کرنی ہے، اور اللہ ان کی ڈیمانڈز کو پورا بھی کر رہے تھے۔ اب کہنے لگے فادع لنا ربک، اپنے رب سے مانگیے، یخرج لنا مما تنبت الارض، ہم وہ 40 سال پہلے زمین جو اگاتی ہے، مم بقلیہا، ککڑی، یہ دھنیا، وقثائہا، جو ہے وہ ترکاری، بقلیہا ترکاری کو کہتے ہیں، وقثائہا ککری، وفومیہا گندم کھانے کو بڑا دل کرتا ہے، روٹی کھانا، وہ تازہ توے سے جو روٹی اترتی ہے وہ کھائے ہوئے مدتیں گزر گئی ہیں، اپنے رب سے گئے ہمیں گندم کھلا دیجئے، وفومیہا پیاز، یہ گندم، وعدسیہا اور یہ مسور کی دالیں، وبصلیہا اور پیاز۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم یہ جو اچھی چیز ہے اس کو چھوڑ کے جو رخیص چیزیں ہیں، سستی چیزیں، اس کو پسند کر رہے ہو؟ ایک طرف تمہیں بہترین اللہ کی طرف سے بغیر محنت کے غذائیں مل رہی ہیں اور تم کہہ رہے ہو اسی پیاز کھانا ہے، دال کھانی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصرا، اللہ نے ان کے لیے راستے کھول دیے، یہ صحرائے سینا سے نکلے، اہبطوا مصر، اتر جاؤ مصر میں، فإن لکم ما سألتم، جو تم نے مانگا تمہیں دے دیا گیا، وضربت علیہم الذلہ، تمہارے پہ مسلط کر دی گئی ذلت، والمسکنہ، محتاجی، یہ یہود کو کہا جا رہا ہے۔ یہ
ان کا پورا ٹریک ریکارڈ دیکھیں آج تک، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ذلت مسلط ہے، محتاجی مسلط ہے، محتاجی، یہ آج بھی محتاج ہیں، دے آر ناٹ سیلف سسٹینیبل، یہ امریکہ کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے نا، ذلت اور محتاجی، وباء بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کی ہر وباء بغضب من اللہ، یہ اللہ کے غضب کے پاس لوٹیں گے، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، قصور ان کا صرف یہ ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین، انبیاء کا قتل کرتے ہیں، بغیر حق، نہ حق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ نافرمان تھے اللہ کے، وکانوا یعتدون، اور حد سے بڑھتے تھے، اپنی حدود کو کراس کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرنا اللہ کی حدود کو پھلانگنا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے اسپیشل لوگ ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے، باقی یہ جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اس کے درمیان وہ واقعہ بات لے کر آ رہے ہیں آیت، جس سے ان کے یہ جو عقیدہ تھا اس کو دور کیا جا رہا ہے۔ ان الذین آمنوا، اللہ کہہ رہے ہیں جنت میں صرف تم نہیں جاؤ گے، تم جنت کے ٹھیکیدار نہیں ہو صرف، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادو، بے شک وہ یہودیوں، والنصارى، یا نصارہ ہوں، والصابئین، یا مجوسیوں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی ایمان لائے گا اللہ پر، قیامت کے اوپر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو یہ وہ شخص ہوگا جس کا اجر اللہ کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کل قیامت کے دن اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ یہ غم زدہ ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ پیچھے آیات گزری، اس آیت کو نا بہت سے لوگ نا مس انٹرپریٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کوئی شخص صرف توحید کا قائل ہو، آخرت پہ یقین رکھتا ہو، محمد رسول اللہ کو نہ مانتا تو وہ بھی جنت میں اس آیت کے وجہ سے چلا جائے گا۔ یہ گمراہی جو ہے نا کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو یا حدیث کو آئسولیشن کے اندر دیکھتے ہیں، قرآن کی جو تفسیر ہے وہ قرآن کی دیگر آیات اس کی تفسیر کر رہی ہیں، پیچھے اسی نہیں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا، یا بنی اس آیت نمبر 40 اور 41 کے اندر اس میں رسالت کا حکم ہے، تو اس آیت کو بھی ماننا ہے اور رسالت کو بھی ماننا ہے، یعنی محمد رسول اللہ کو بھی ماننا پڑے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب یاد کرو جب ہم نے تم سے میثاق وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر کوہ طور مسلط کر دیا۔ یہ وہی واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے آئے، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے کیسے ان کو منوایا؟ اللہ نے ان کو کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو اللہ کی طرف سے احکامات ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ ان پہ عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور ان احکامات سے نصیحت حاصل کرو، جیسے قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کا کہا جا رہا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم میں سے بہت سے لوگ جو تھے وہ انہوں نے اعراض کیا۔ کیا اعراض کیا؟ انہوں نے کہا، جب انہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کی براہ راست آواز سن لی، حق تو یہ تھا یہ مان لیتے، اس کے بعد یہ ان کو مار دیا گیا، پھر انہوں نے اپنی موت بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، دوبارہ زندہ ہونا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، حق تو یہ تھا مان لیتے، لیکن دوبارہ جب واپس اپنی قوم میں لوٹ کے آئے تو اپنی قوم میں کہنے لگے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جتنا تم آسانی سے عمل کر سکو اس پہ عمل کر لو، دین بڑا آسان ہے، دین نہ بالکل مشکل نہیں ہے، جتنا تم آسانی سے کر سکتے ہو نا، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، جتنا تم آسانی سے مان سکتے ہو کر سکتے ہو وہ کر لو، باقی اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ اللہ یہی کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہی کہا تھا، ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد تم نے پھر اس کا انکار کر دیا، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا تمہارے پہ فضل نہ ہوتا، رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، اور یاد اللہ نے جان لیا تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا ہفتے کے دن، فَقُلْنَا، تو ہم نے انہیں کہا، كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، کہ تم بندر بن جاؤ رسوا ہوتے ہوئے۔ اب یہ بھی بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، اب یہ واقعہ تھا داؤد علیہ السلام کے دور کا، ٹھیک ہے، داؤد علیہ السلام بہت بعد میں ہیں بنی اسرائیل میں۔ یہ داؤد علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ ایک سمندر کے کنارے جو ہے نا آباد تھے، اور ان کا پوری جو اکانومی تھی وہ یہ فشنگ کے اوپر تھی۔ ان کو حکم یہ تھا کہ پورا 6 دن جو ہے نا وہ تم خوب فشنگ کرو، خود اپنا پیسہ کماؤ، ہفتے والے دن تم نے مچھلیوں کو نہیں پکڑنا۔ آزمائش ان کی یہ تھی کہ باقی دنوں میں مچھلیاں کم آتی تھیں
اور ہفتے والے دن جو ہے نا ان کے سامنے وہ مچھلیاں پھدک رہی ہوتی تھیں، ان کے سامنے ان سے رہا نہیں جاتا تو یہ پھر شکار کرتے تھے، اور انہوں نے ہیلے بہانے بنا لیے، انہوں نے اس دریا سے جو ہے نا وہ ایک چھوٹے چھوٹے نا وہ ہوز نکال لیے، مچھلیاں جو تھیں وہ ہوز کے اندر آ کے پھنس جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو اللہ کا حکم نہیں توڑا، ہیلے بہانے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے جرم کا عذاب ان پہ یہ مسلط کیا کہ ان انسانوں کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ کون کہتا ہے کہ اسلام ایوولوشن میں بلیو نہیں کرتا؟ اسلام ایوولوشن میں بلیو کرتا ہے، لیکن ریورس ایوولوشن میں بلیو کرتا ہے۔ بندر سے انسان نہیں بنے، انسانوں سے بندر بنے ہیں۔ تو یہ آج یہی ایوولوشن کی سب سے بڑی دلیل بتاؤں کیا ہے؟ ان کو فاسلز ملتے ہیں، اینیمل فاسلز، اور وہ فاسل سے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو فاسل ہے یہ تو نہ انسان ہے نہ بندر ہے، یہ کوئی بندر اور انسان کے درمیان کی چیز ہے، لہٰذا انسان یہاں سے ایوالو ہوا ہے۔ تو شاید انہی کے فاسلز ان کو ملے ہوں جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہو گئے ہوں۔ تو ایوولوشن جو ہے نا، ریورس ایوولوشن کی دلیل تو یہاں پہ قرآن بھی دے رہا ہے، انسان سے بندر بنے ہیں، بندر سے انسان نہیں بنے۔ ہاں شاید ان کے کوئی آباء و اجداد میں سے ہو ایسا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، ایک اور ان کی بدبختی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، حکم برا سیدھا سادہ آسان سا تھا کہ اللہ کے راستے میں گائے کو ذبح کرو، یہ حکم تھا۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، ایک گائے اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اللہ کو گائے کی کیا ضرورت ہے؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ مذاق کرنا جس میں جھوٹ ہو گویا کہ جہالت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کیا میں ان جاہلوں میں شمار ہوں؟ تو یہ جو بیچارے پرینکس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یہ جہالت کے بہت سے کام کر رہے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک، تو اب اللہ کی طرف سے آسان حکم تھا کہ گائیں ذبح کرو، انہوں نے اپنے اوپر اس کو مشکل کر لیا۔ کیا ہوا؟ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے سوال کیجئے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ گائیں کیسی ہونی چاہیے۔ قال انہ یقول، تو اب ان کے لیے ایک اور اس کے اندر سختی پیدا کر دی گئی حکم کے اندر۔ اچھا تمہیں بہت تردد ہے اس گائیں کے اندر، ان کے پھر ایک اور جو ہے نا اس کے اندر شرط لگا دی گئی۔ قال انہ یقول، اللہ کہہ رہے ہیں وہ گائیں انہا بقرۃ، وہ گائیں ایسی ہے لا فارض ولا بکر، اس کی عمر بتا دی گئی، وہ نہ بالکل بچری ہے جوان اور نہ بڑی عمر کی ہے، اوان بین ذالک، درمیانی عمر کی ہے، اب تمہیں عمر بھی دیکھنی پڑے گی اس کی۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو تمہیں کہا جا رہا ہے مان لو، بس حکم پورا کر دو اللہ کا۔ پھر آئے بھاگے ہوئے، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، اے موسیٰ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا، قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ، اللہ کہہ رہے ہیں إِنَّهَا بَقَرَةٌ، جو گائیں تم نے ذبح کرنی ہے وہ صفراء، وہ زرد رنگ کی ہے۔ فاق اور زرد کوئی عام زرد رنگ نہیں، فاقع لونھا تسر الناظرین، خوب گہرا زرد، دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے اس کو۔ پھر آئے بھاگے ہوئے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ اس گائے نے تو ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ گائیں کیسی ہے۔ تو اللہ نے ایک اور حکم ان کے اوپر ڈال دیا، ان البقرہ تشابہ علینا، کہنے لگے یہ گائیں تو ہمارے پہ مشتبہ ہو گئی ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا وہ گائیں کیسی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون، لیکن ہاں امید ہے انشاءاللہ ہم اپنا ہدایت کے اوپر آ جائیں گے۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، اللہ کہہ رہے ہیں انہا بقرۃ، وہ گائیں ہیں لا ذلول، وہ سدھائی بھی نہیں ہے، تصیر الارض، کہ وہ زمین بوتی ہو، جس طرح وہ زمین کس کو بویا جاتا ہے، کاشت کی جاتی ہے، ولا تسقی الحرث، نہ اس کے ذریعے سے سیراب کیا جاتا ہے کھیتیوں کو، مسلمۃ لا شیاۃ فیہا، بے عیب ہے، لا شیاۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہیں ہے۔ ہاں جب اتنی قیودات انہوں نے ایڈ کروا لی، پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہاں قالوا الآن جئت بالحق، اب آپ نے پوری بات بتائی ہمیں، اب ہم اس گائے کو تلاش کریں گے اور ذبح کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں فَذَبَحُوهَا،
وما کادو یفعلون، انہوں نے ذبح کیا لیکن لگتا نہیں تھا وہ ذبح کریں گے، مر مر کے ذبح کیا. اور آج تک بنی یہ یہودی اسی گائے کی تلاش میں ہے کہ یہ گائے مل جائیں ان کو کسی طرح سے نا. ایسی ایگزیکٹ یہ گائیں جو اللہ نے ایکسپلین کی ہے نا کہ اللہ ہم نے اس وقت اللہ کی نافرمانی کی تھی، اب اگر ہم یہ حکم اللہ کا دوبارہ سے پورا کر دیں گے تو ہم دنیا پہ فاتح جو ہے نا وہ بن جائیں گے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور پھر یاد کرو ایک اور واقعے کو. اب پورا اللہ ان کے واقعات، ان کی ہسٹری کو نا ریکال کر رہے ہیں، ریوائنڈ کر رہے ہیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب قتل کیا تم میں سے ایک شخص نے، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس تم آپس میں جھگڑنے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اللہ نے ان کو حکم، یہ گائے کا حکم دیا کیوں گیا تھا؟ اس کا کانٹیکس کیا تھا؟ کانٹیکس یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے دو بھائی تھے، ایک کا انتقال ہو گیا، ایک کو انتقال نہیں ہوا. بنی اسرائیل کے دو بھائی تھے، ایک بھائی دوسرے کی وراثت پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا. یہ وراثت بہت سینسٹیو معاملہ ہے، اس پہ بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے. تو بنی اسرائیل کا وہ جو دو بھائی تھے، اس میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور خود مدعی بن کے موسیٰ علیہ السلام کی عدالت میں چلا گیا اور کہا کہ میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے، مجھے انصاف دلایا جائے. موسیٰ علیہ السلام کو نے اللہ سے مدد طلب کی، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کے ذریعے سے بتایا کہ انہیں کہیں کہ ایک بکرا ذبح کریں، ایک گائے ذبح کریں، اس گائے کا کوئی حصہ، کوئی جسم کا حصہ اس میت کے اوپر لگائیں، وہ میت اٹھے گی، خود اپنے مقتول کا نام بتائے گی، یوں اس مقتول تک پہنچا جا سکے. یہ حکم تھا، اسی کانٹیکس میں ان کو بکرا ذبح کرنے کا، گائے ذبح کرنے کا کہا گیا. اب یہاں پہ اس کے جو نا اس کے بارے میں جو نا آیات ہے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون فقل نضربوہ ببعضها، ہم نے کہا کہ اضربوہ ببعضها، اس کے کچھ جز میں سے مارو. کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ اس طرح سے مردہ کو زندہ کرے گا، تم اللہ کی نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تاکہ تم عقل اور ہوش کے ناخن لو. انہوں نے ایسے ہی ہوا، جب یہ انہوں نے گائے ذبح کر دی، موسیٰ علیہ السلام نے اس میت کو ایک جگہ پہ لٹایا، اس گائے کے گوشت میں سے اس کو جب ٹچ کیا تو وہ میت اٹھی، اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور یہ بتایا کہ میرے بھائی نے میرا قتل کیا ہے، اور وہ پھر نہ مر گئی. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا ان کے اوپر. ثم قست، لیکن ان کی عقل کے اوپر ایسے پردے پڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے، اب یہ کوئی آئسولیشن کے اندر یہ سارے واقعات نہیں ہو رہے تھے، جمع خفیر اور پورے جو ہے نا وہ قوم کے لوگ جمع ہوتے تھے ایسے واقعات میں. اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر ان کے دل سخت ہو گئے، انہوں نے پھر ماننے سے انکار کر دیا، اتنے ڈھیٹ تھے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد بھی ان کے جو دل تھے وہ سخت ہو گئے. فہی کالحجارہ، کتنے سخت ہوئے کہ گویا پتھروں، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے بھی بہت پتھر ایسے ہوتے ہیں جس میں سے نہریں بہتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھروں میں سے ایسے پتھر ہوتے ہیں جس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور یہ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو. جو جس دل کے اوپر محنت نہیں کی جاتی، جس دل کے اوپر محنت نہیں کی جاتی، وہ دل بھی پتھر بن جاتا ہے اور پتھروں سے بھی سخت ہو جاتا ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ. اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، اے مسلمانوں، اب مدینہ کے اندر یہود کے قبائل بھی آباد تھے، اے مسلمانوں، افتطمعون، کیا ان کا پورا ٹریک ریکارڈ دیکھنے کے بعد بھی تم یہ دل میں آرزو رکھتے ہو کہ یہ تمہارے قرآن کے اوپر، تمہارے نبی پہ ایمان لے آئیں گے؟ وقت کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کے کلام کو اپنے کانوں سے سنتا تھا. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اس میں تحریف کر دیتا تھا جانتے بوجھتے. وہم یعلمون. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ ایسے احمق اور بے وقوف ہیں مدینہ کے یہودی، ان کے بارے میں بھی آیات ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ایمان والے صحابہ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، جب یہ اپنے یہودیوں کے
اندرونی مجالس میں جاتے ہیں، خفیہ گفتگو میں جا کے بیٹھتے ہیں، تو ایک یہودیوں کا ٹولہ، ان منافق یہودی، یہ وہ منافق یہودی تھے جو ظاہر میں تو مسلمان تھے لیکن اصل اندر وہ یہودی ہی تھے۔ تو جب یہ منافق، ان کا یہ کرتے کیا تھے، یہ ڈوئل گیم کھیلتے تھے۔ یہ جب یہودی، جو منافق یہودی تھے، یہ مسلمانوں کے پاس آتے تو مسلمانوں سے کہتے کہ ہماری تورات کے اندر ہماری تورات کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف ہیں جو درج ہیں، اور وہ آیات بتایا کرتے تھے مسلمانوں کو، مسلمانوں کی جو ہے نا وہ لینے کے لیے، سمپتھی لینے کے لیے، ان کے ساتھ ریلیشن بلڈنگ کے لیے، نیٹ ورکنگ کے لیے۔ لیکن جب واپس اپنے یہودیوں کے اندر آتے تو جو دوسرے یہودی تھے ان کے اوپر لان تان کرتے کہ تم تورات کی مسلمانوں کو وہ آیات کیوں بتا رہے ہو جو ہماری تورات میں لکھی ہوئی ہیں؟ تم کیا ان مسلمانوں کو اللہ کے حضور کل قیامت کے دن گواہ بنانا چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن جا کے اللہ کے حضور کہہ سکیں کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ آیات موجود تھیں جس میں محمد رسول اللہ کا ذکر تھا، تو کل یہ مسلمان تمہارے خلاف اللہ کے حضور گواہی دیں گے؟ اتنے بے وقوف تھے۔ افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اولا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو وہ آپس میں پوشیدہ باتیں کرتے ہیں، وما یعلنون، جو وہ ظاہر کرتے ہیں، کہ اللہ ان کو جانتا نہیں ہے؟ کہ اللہ کو نہیں پتا کہ تورات میں کیا چیز درج تھی اور کیا چیز نہیں تھی؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ۔ اب یہ وہ آیت تھی جو میں نے اپنی بات کی شروع میں رکھی، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، لوگوں میں بہت سے امی ایسے ہیں، لا يعلمون الکتاب، وہ اس کتاب کا، اس قرآن کا کچھ نہیں سمجھتے، الا امانیہ، بس ان کی کچھ آرزویں ہیں، کچھ خواہشات ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، بس وہ تکے مار رہے ہیں، گمان کے اوپر چل رہے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ابن عباس اور قتادہ رحیم اللہ بیان کرتے ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو لکھ بھی سکتے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان کے بارے میں یہ آیات ہیں، تو اس پہ معلوم ہوا کہ قرآن کو سمجھنا اس کا حق ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس سے دنیا کا کچھ فائدہ اٹھا سکیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے جو وہ لکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور اس کے اوپر بھی ہلاکت ہے جو وہ کما رہے ہیں۔ یہ اپنے ہاتھوں سے تورات کے اندر حکم کو داخل کر دیتے تھے اور کہتے یہ اللہ کی طرف سے احکامات ہیں، اللہ کی طرف سے نا فتوے دیا کرتے تھے غلط آیات کو شامل کر کے، اور اس کے اندر جتنے یہ جھوٹے مدعیان نبوت ہیں، مرزا کیا نام ہے اس کا، قادیانی، یہ سارے اس کے اندر اس آیت کا جنم و مصداق ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَّ النَّارُ، اور یہ کہتے تھے یہودی مسلمانوں کو، لن تمسن النار، ہمارے جو گناہ ہے نا، اللہ اور ہمارا ایک نا سیکرٹ معاہدہ ہوا ہے، ایام معدودہ، چند روز کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے، جہنم کی کچھ سیر سپاٹے کریں گے اور واپس جنت میں آ جائیں گے، ہمارا اتنی سزا ہے۔ قل، اے نبی سے کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ اپنے اس وعدے کو توڑے گا نہیں۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کر رہے ہو جو اللہ نے کہی نہیں ہے۔ بلا من کسب سیئۃ، بلا من کسب سیئۃ، جو شخص کمائے گا برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور وہ برائی اس کو گھیر لے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ وہ شخص ہے، وہ برائی اس کے اعمال کو گھیر لے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے۔ وہ برائی جو تمام نیکیوں کو گھیر لے، وہ برائی کون سی ہے؟ وہ شرک اور کفر ہے، کہ انسان جتنے بڑے بڑے اعمال کر لے، اعمال کی پہاڑ لگا دے، لیکن جب شرک کرے گا، کفر کرے گا، تو یہ شرک اور کفر اس کی تمام نیکیوں کو گھیر لے گا، گویا ان نیکیوں کو آگ لگا دے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اور صالح اعمال کے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔